السلام علیکم جی. یہ قلب کی 7ویں قسط ہے. کبھی سوچا ہے یہ جو تم سانس لے رہے ہو یہ کب تک ہے؟ یہ جو تم دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنے اصل سے غافل ہو گئے ہو یہ کب تک ہے؟ یہ جو تم خواہشوں کی دوڑ میں زندگی کو چھوڑ چکے ہو یہ کب تک ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ تم سن رہی ہو زویا؟ میری آواز آ رہی ہے تمہیں؟ کم آن زویا، کچھ تو بولو. فون کان سے لگائے وہ گھبراہٹ زدہ آواز میں بولا. دوسری طرف کال چل رہی تھی مگر کوئی جواب نہیں مل رہا تھا. جس وقت اسے زویا کی کال موصول ہوئی تھی وہ اسٹڈی میں بیٹھا آفس کا کچھ کام کر رہا تھا. زویا کی ڈری سہمی آواز سنتے ہی وہ فوراً گاڑی لیے گھر سے نکل آیا تھا. ایک بار پھر زویا کو آواز دی. اب بھی کوئی جواب نہیں ملا تھا. فون کان سے ہٹا کر آئی جی شاکر کو کال ملائی. اسے نمبر سینڈ کر کے لوکیشن ٹریس کرنے کو کہا. کچھ ہی دیر میں اسے شاکر کی کال دوبارہ موصول ہوئی. تمہارا بھیجا گیا نمبر ٹریس کر لیا گیا ہے. میں نے لوکیشن تمہیں سینڈ کر دی ہے. تم فوراً وہاں پہنچو. میں بھی وہاں آتا ہوں. اذلان نے کال کاٹ کر فون پہ شاکر کی بھیجی گئی لوکیشن دیکھی. ایکسیلریٹر پہ دباؤ بڑھایا. گاڑی آگ کے گولے کی طرح دوسری گاڑیوں کے درمیان سے رستہ بناتی جا رہی تھی. کئی جگہ سگنلز بھی توڑ دیے تھے. اسے جیسے آس پاس کسی شے کی پرواہ نہیں تھی. وہ بس جلد از جلد زویا تک پہنچنا چاہتا تھا. وہ آدمی میرا پیچھا کر رہا ہے. وہ مجھے مار ڈالے گا اذلان. سماعتوں میں بس زویا کے الفاظ گونج رہے تھے. اسٹیئرنگ وہیل پر انگلیوں کی گرفت مضبوط ہو گئی. نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی. ٹھیک بھی ہوگی کہ نہیں. اس کے دماغ میں بہت سی منفی سوچیں اس لمحے جنم لے رہی تھیں. وہ بس ایک ہی دعا مانگ رہا تھا. وہ ٹھیک ہو. اسے کچھ نہ ہوا ہو. مگر ایک بات تو طے تھی. اگر زویا کو کچھ بھی ہوا تو وہ پوری دنیا کو آگ لگا دے گا. اس ویران سڑک پر گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور وہ دروازہ کھولتا تیزی سے باہر نکلتا دکھائی دیا. وہاں ہر سو اندھیرا پھیلا تھا. بارش کی رفتار پہلے سے تیز ہو گئی تھی. اس نے فون نکال کر دیکھا جس پر لوکیشن شو ہو رہی تھی. ساتھ ہی فلیش لائٹ آن کرتا وہ درختوں کی جانب بھاگا. مطلوبہ جگہ پر پہنچنے تک وہ مکمل بھیگ چکا تھا. زویا! اسے پکارا. جواب ندارد. اذلان کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا. لوکیشن تو اسی جگہ کی شو ہو رہی تھی جہاں اس وقت وہ کھڑا تھا مگر زویا کا آس پاس نام و نشان تک نہیں تھا. تبھی اس کی نظر نیچے گرے موبائل فون پر پڑی. زویا! ایک بار پھر چلایا. یہ فون یہاں تھا تو مطلب زویا کو بھی آس پاس ہونا چاہیے تھا. اگر اس آدمی نے اسے پکڑ لیا ہو تو؟ وہ تیزی سے آگے کو بھاگا. اسے چاہے اس جنگل کا کونا کونا بھی چھاننا پڑا تو وہ چھان مارے گا مگر زویا کو ہر حال میں ڈھونڈ نکالے گا. اسی طرح بھاگتے ہاتھ میں فون پکڑے وہ متلاشی نظروں سے آس پاس دیکھ رہا تھا. ساتھ ساتھ بلند آواز میں زویا کا نام پکار رہا تھا. دوڑتے ہوئے اس کے پاؤں گیلی مٹی میں دھس رہے تھے. گیلے بال ماتھے پہ چپکے تھے جن میں سے بارش کا پانی قطروں کی صورت بہہ رہا تھا. دل بری طرح دھڑک رہا تھا. ادھر وہ اسی طرح سر گھٹنوں میں گرائے بیٹھی رو رہی تھی جب کسی کو اپنا نام پکارتے سنا. اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا. وہ اس آواز کو پہچانتی تھی. اذلان! پکارنا چاہا مگر حلق سے آواز نہیں نکلی. بادل زور و شور سے گرج رہے تھے جس کے باعث اندھیرے جنگل میں مزید ہیبت طاری ہو رہی تھی. وہ لرزتی ٹانگوں سے اٹھی. درختوں کو ہاتھوں سے ٹٹولتے آواز کی سمت قدم بڑھائے. وہ ابھی تک اس کا نام پکار رہا تھا. آواز آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہی تھی. اذلان! ایک درخت کا سہارا لیے کھڑی ہو کر بلند آواز میں پکارا. اس بار اذلان تک آواز پہنچی تھی. لہجے بھر کو اس کے قدم ساکت ہوئے جیسے یقین کرنا چاہ رہا ہو اس نے واقعی وہ آواز سنی تھی. اذلان! اب کی بار آواز قدرے بلند تھی. ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر وہ اس جانب دوڑا تھا. دل ابھی تک بری طرح دھڑک رہا تھا. آج زندگی میں دوسری بار وہ اس قدر خوف زدہ ہوا تھا. زویا درخت کا سہارا لیے کھڑی تھی جب کسی کے قدموں کی آواز قریب آتی سنائی دی. آسمان میں کہیں زوردار بجلی چمکی تھی. پل بھر کو اندھیری رات روشن ہوئی. ان دونوں کی نظریں اسی لمحے ایک دوسرے کے چہرے پر پڑیں. دھندلی بصارت اور نم ہوتی آنکھوں سے اسے اندھیرے جنگل میں اس شخص کا چہرہ نظر آیا.
دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ اذلان تھا۔ اس سے چند قدم دور وہ وہی تھا۔ اذلان تیزی سے اس کی جانب لپکا۔ وہ بھی درخت کا سہارا چھوڑے اس کی طرف بڑھی تھی کہ وہ اس تک پہنچ گیا۔ تم ٹھیک تو ہو زویا؟ تم؟ اگلے الفاظ بھی منہ میں ہی تھے کہ وہ آگے بڑھ کر اس کے کندھے سے لگ گئی۔ وہ آ گیا تھا۔ وہ واقعی اس کے بلانے پہ آ گیا تھا۔ اپنے باپ کے بعد اگر کسی شخص کے ساتھ تحفظ کا احساس ہوا تھا تو وہ وہی تھا۔ اسے بے اختیار رونا آ گیا۔ وہ اس کے ساتھ لگی اس کی جیکٹ کو مٹھیوں میں بھینچے ہچکیوں اور سسکیوں سے رونے لگی۔ پورا جسم آہستہ آہستہ لرز رہا تھا۔ اذلان نے خاموشی سے لب بھینچ لیے۔ وہ اس کے سامنے تھی۔ وہ ٹھیک تھی۔ لگا جیسے کسی نے اسے گہرے پاتال سے نکال لیا ہو۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ آواز کانپی۔ مجھے لگا وہ مجھے مار دے گا۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ روتی کانپتی آواز کے ساتھ زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ اذلان عباس کے دل کو کچھ ہوا۔ میں آ گیا ہوں نا زویا، تمہیں اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ یقین دہانی کروائی۔ وہ کتنی ہی دیر اس طرح کھڑے رہے۔ بارش آہستہ آہستہ تھم چکی تھی۔ ساتھ ہی زویا کا رونا بھی کم ہو گیا تھا۔ تبھی دور سے گاڑیوں اور سائرن کی آوازیں سنائی دیں۔ تم ٹھیک ہو؟ اذلان نے آہستہ سے اس کا سر تھپکا تو زویا کو جیسے ہوش آیا۔ اثبات میں سر ہلاتے اس کے کندھے سے علیحدہ ہوئی۔ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا مگر اندھیرے کے باعث اس کے تاثرات کا صحیح سے اندازہ نہیں لگا پائی۔ وہ ابھی تک کانپ رہی تھی۔ نہ جانے سردی تھی یا خوف۔ اذلان نے اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کندھوں پر پھیلائی۔ پولیس آ گئی ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیے سڑک کی جانب چلنے لگا۔ گھٹنے کی چوٹ کے باعث زویا کو چلنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اذلان رک گیا، مڑ کر اسے دیکھا۔ تمہارے پاؤں میں چوٹ لگی ہے؟ ہاں۔ چل لو گی؟ اب کی بار اثبات میں سر ہلایا۔ اذلان نے گہرا سانس بھرتے اس کی جانب اپنا بازو بڑھایا۔ زویا نے چون چرا کیے بغیر اس کا بازو تھام لیا اور اس کا سہارا لیے چلنے لگی۔ وہ جانتی تھی اس وقت اس کے سہارے کے بغیر چلنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ درختوں سے نکل کر جب وہ سڑک پر پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر زویا ٹھٹک گئی۔ وہ سڑک جو کچھ دیر پہلے سنسان پڑی تھی اب وہاں ہر طرف پولیس کی گاڑیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سارے شہر کی پولیس اس وقت وہیں آن پہنچی ہو۔ ہر طرف نیلی اور لال روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ شاکر ابھی وہاں کھڑا سب کو ہدایات دے رہا تھا جب درختوں سے نکلتے اذلان اور اس کے ساتھ آتی لڑکی پر نظر پڑی۔ اذلان ان سب کو نظر انداز کرتا زویا کو لیے اپنی گاڑی کی جانب آیا۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ خاموشی سے اندر بیٹھ گئی۔ اذلان دروازے پر ہاتھ رکھے تھوڑا آگے کو جھکا۔ تم یہیں انتظار کرو، میں بس ابھی… کچھ کہتے کہتے وہ رکا۔ نظر زویا کے چہرے پر پڑی۔ جب رنگ غصے سے بھینچ گیا۔ اس نے تمہیں ہاتھ لگایا تھا زویا؟ اس کی آواز میں کچھ تھا، کچھ خطرناک سا۔ زویا کے ماتھے پر بل پڑے۔ پھر اثبات میں سر ہلایا۔ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ اذلان کی آنکھوں کا تاثر یکدم بدلا۔ ان میں وحشت سے اتری، یوں جیسے اگلے ہی لمحے کسی کا قتل کر دے گا۔ میں ابھی آتا ہوں، نرمی سے کہتا وہ دروازہ بند کرتا پیچھے ہٹ گیا۔ چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور زویا یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے چہرے پر ایسا کیا تھا جس نے اذلان کو اس قدر غصہ دلایا تھا۔ زویا وہاں بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اب شاکر کے سامنے کھڑا اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ یہاں سے وہ اس کی آوازیں نہیں سن سکتی تھی۔ اسے اپنے پورے جسم میں درد اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ گہرا سانس لیتے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھیں۔ شاید اسے نیند آ رہی تھی یا وہ بے ہوش ہو رہی تھی۔ جو بھی تھا اس وقت وہ یہی چاہتی تھی۔ آنکھوں کے سامنے ہلکا ہلکا اندھیرا چھا رہا تھا، پلکیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ آخری آواز جو اس نے سنی وہ کسی کے دروازہ کھول کر اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے اور پھر گاڑی سٹارٹ ہونے کی تھی۔ پھر ذہن مکمل تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ اسے ہوش آیا تو خود کو کسی کمرے میں بیڈ پر لیٹے پایا۔ آس پاس نگاہ دوڑائی۔ سفید دیواریں، سفید پردے، مشینیں۔ وہ ہاسپٹل کا کمرہ تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹی تھی اور بازو پر ڈرپ لگی تھی۔ پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آیا، پھر یاد کرنے پر کچھ دیر پہلے والے واقعات کسی فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ کیب میں بیٹھنا، ڈرائیور کی باتیں، اس کا وہاں سے بھاگنا، جنگل، اذلان کو کال کرنا۔ اذلان؟ اس کی سوچوں کو یک لخت ہی بریک لگی۔ وہ اذلان کے ساتھ تھی۔
اس نے زویا کو گاڑی میں بٹھایا تھا، پھر شاید وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اسے اب ہوش آیا تھا۔ وہ کوہنی کے بل اوپر اٹھی، تبھی کمرے کا دروازہ کھولے ایک نرس اندر داخل ہوئی۔ اسے اٹھتا دیکھ فوراً اس کی جانب آئی۔ آپ کو ہوش آ گیا؟ کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ میں یہاں کب سے ہوں؟ تکیوں سے ٹیک لگائے الٹا سوال کیا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے۔ زویا نے سر ہلایا، اندر سے پریشان بھی ہوئی۔ ختیجہ اس کے ابھی تک گھر نہ پہنچنے پر یقیناً فکر مند ہو گئی ہوگی۔ نرس ڈرپ وغیرہ چیک کر کے واپس چلی گئی۔ ٹھیک 2 منٹ بعد دروازہ کھلا۔ زویا نے نظر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا۔ شکن آلود شرٹ، بکھرے بے ترتیب بال، جیسے وہ کتنی ہی دیر میں ہاتھ چلاتا رہا ہو۔ یہ وہ اذلان تو نہیں لگ رہا تھا جسے وہ جانتی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو اس کے پیچھے آئی جی شاکر احمد بھی تھا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ شاکر نے بیڈ کے کراؤن کی جانب کھڑے ہوتے اسے مخاطب کیا۔ اذلان وہیں سینے پہ بازو لپیٹے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ بہتر ہوں۔ وہ بدقت مسکرائی۔ اس کے زرد چہرے کو دیکھتے اذلان کے دل کو کچھ ہوا۔ میں آئی جی شاکر ہوں، آپ کا بیان ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں۔ تم اگر فی الحال بہتر محسوس نہیں کر رہی تو بتا دو کہ انتظار کر لیں گے۔ اذلان کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ شاکر کی نظر زویا سے ہوتے ہوئے اذلان تک گئی۔ نہیں، میں بھی کروا دوں گی۔ اس کے کہنے پر اذلان نے محض سر ہلا دیا۔ وہ جیسے جیسے شاکر کو سارے واقعے کے متعلق بتا رہی تھی، دروازے کے پاس کھڑے اذلان کا پورا جسم تناؤ کا شکار ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں شاکر بیان ریکارڈ کروا کر وہاں سے چلا گیا۔ مجھے گھر جانا ہے، میری اماں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ بے چین نظروں سے اذلان کو دیکھا۔ میں ڈاکٹر سے بات کر کے آتا ہوں، پھر چلتے ہیں، وہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ دونوں ہسپتال سے باہر نکلتے دکھائی دے رہے تھے۔ زویا کا گھٹنا اب پہلے سے کچھ بہتر تھا، مگر چلنے میں ابھی بھی دشواری ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی تو اذلان نے دروازہ بند کیا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھ ہی رہا تھا کہ ایک پولیس آفیسر کو اپنی جانب آتا دیکھ کر رک گیا۔ اس کے ہاتھ میں زویا کا پرس تھا۔ یہ بیگ اس آدمی کی گاڑی سے ملا ہے، ہم نے اسے پکڑ لیا ہے۔ آفیسر نے بیگ اس کی جانب بڑھاتے اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں پولیس اسٹیشن پہنچ جاؤں گا۔ زویا کا پرس اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ شاکر سے کہنا میرا انتظار کرے۔ آفیسر سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ زویا کی جانب اس کا پرس بڑھایا۔ زویا نے فوراً اس کے ہاتھ سے پرس لے کر اپنا فون اس میں سے نکالا۔ اگلے ہی لمحے فون کی تاریک اسکرین پر اپنا عکس دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس کے دائیں گال پہ انگلیوں کے نشان تھے جو یقیناً اس کیب ڈرائیور کے تھپڑ کا نتیجہ تھے۔ اس نے لب بھینچے کی نکھیوں سے اذلان کو دیکھا۔ وہ ڈرائیو کرتے نظریں سڑک پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ کیا وہ اس کے چہرے پر یہ نشان دیکھ کر غصے میں آ گیا تھا؟ سوچتے ہوئے سر جھٹکا۔ فون کھولا تو توقع کے عین مطابق ختیجہ کی بے شمار مسڈ کالز آئی ہوئی تھیں۔ اس نے انہیں کال ملائی۔ وہ اس کے ابھی تک گھر نہ پہنچنے پر بہت گھبرا گئی تھیں۔ زویا نے ٹریفک کا بہانہ بنا کر فی الوقت انہیں ٹال دیا اور اگلے 10 منٹ تک گھر پہنچنے کا کہہ کر کال کاٹ دی۔ تبھی اسے خیال آیا اذلان نے اس سے گھر کا ایڈریس نہیں پوچھا۔ تم میرا ایڈریس جانتے ہو؟ بات کا آغاز کیا۔ ہاں، 1.5 سال پہلے اشرف کی پارٹی سے واپسی پر تمہیں ادھر چھوڑا تھا۔ وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ زویا کو حیرت ہوئی۔ تو تمہیں ابھی تک یاد ہے؟ تم سے متعلق ہر بات یاد ہے، پرسکون انداز میں کہا گیا جملہ زویا کے پیٹ میں گرہیں ڈال گیا۔ کیا ہو گیا زویا؟ وہ صرف ایک بات کہہ رہا ہے، سوچتے ہوئے ونڈ اسکرین سے پار دیکھنے لگی۔ اذلان نے اسٹیئرنگ وہیل پر انگلیاں جمائیں۔ ذہن میں ایک خیال کتنی دیر سے بھٹک رہا تھا۔ تم نے ایڈریس چینج تو نہیں کر لیا؟ عام سا لہجہ۔ اگر کیا ہوتا تو تمہیں بتانا دیتی۔ نہیں، میں نے سوچا تم اپنے ہسبینڈ کے گھر جانا چاہتی ہوگی۔ کافی دیر سے جو بات ذہن میں گردش کر رہی تھی آخرکار زبان پر آ ہی گئی۔ زویا کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ اس کا ہسبینڈ؟ پھر ایک دم ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ اس نے آفس سے ریزائن اسی لیے کیا تھا کیونکہ اس کا نکاح ہونے والا تھا۔ ان سب کی نظروں میں تو وہ شادی شدہ ہی تھی۔ میرا ہسبینڈ نہیں ہے، ابھی تک میں نے شادی نہیں کی۔ اب کی بار اذلان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ تمہاری شادی نہیں ہوئی؟ اس نے اپنی حیرت کو چھپایا نہیں تھا۔ وہ چھپا ہی نہیں پایا۔ نہیں، وہ اب سامنے دیکھنے لگی۔ میرے نکاح سے کچھ دن پہلے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ سبحان نے کسی اور لڑکی سے نکاح کر رکھا تھا، بس پھر میں نے انگیجمنٹ توڑ دی تھی۔
کندھے اچکاتے بتایا۔ اذلان کو ایک انجانی خوشی کا احساس ہونے لگا، دل سے جیسے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا تھا۔ زویا نے گہرا سانس لیتے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ اذلان خاموشی سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ زویا کے گھر پہنچنے تک ان دونوں نے پھر آپس میں کوئی بات نہیں کی۔ اذلان نے اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکی تو زویا نے اسے دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تھینک یو اذلان، آج اگر تم نہ ہوتے تو شاید، سر جھٹکتے بات ادھوری چھوڑ دی۔ تھینک یو سو مچ، وہ مسکرائی۔ تمہیں شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم مصیبت میں تھی تو مجھے تو آنا ہی تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے نرم لہجے میں بولا۔ زویا کی طبیعت کافی سنبھل گئی تھی مگر رنگت ابھی بھی زرد تھی۔ زویا نے سر ہلاتے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اپنا خیال رکھنا زویا، اس کے دروازہ بند کرنے سے پہلے وہ بولا۔ وہ مسکرائی، پھر اسے خدا حافظ کہتی آگے بڑھ گئی۔ وہ جیسے ہی گیٹ کھول کر اندر داخل ہوئی، وہ گاڑی سٹارٹ کرتے زن سے آگے بڑھا لے گیا۔ زویا گھر آئی تو ختیجہ اپنے کمرے میں تھیں۔ اس نے ان کے کمرے کا دروازہ کھول کر ذرا سا اندر جھانکا۔ وہ ہاتھ میں سپارہ لیے بیڈ پر بیٹھی تھیں۔ السلام علیکم اماں، میں گھر آ گئی ہوں، کافی تھک گئی ہوں، صبح بات کرتے ہیں۔ دروازے سے سر نکال کر اطلاع دی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، وہ مڑ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اسے ابھی آرام کی ضرورت تھی۔ ختیجہ اسے اس حالت میں دیکھ کر ویسے بھی پریشان ہو جاتی، انہیں وہ صبح کے وقت سنبھال لے گی۔ وہ تفتیشی کمرے میں داخل ہوا تو وہاں کمرے کے وسط میں لکڑی کا ایک میز رکھا تھا، ساتھ ہی ایک کرسی پڑی تھی جس پر آدمی کو ہتھ کڑی لگا کر بٹھایا گیا تھا۔ اس کے سر پر چوٹ کا نشان واضح تھا جہاں زویا نے اینٹ ماری تھی۔ وہ آدمی میرا پیچھا کر رہا ہے، وہ مجھے مار ڈالے گا اذلان۔ میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا وہ مجھے مار دے گا، میں بہت ڈر گئی تھی۔ نظروں کے سامنے زویا کا خوف زدہ چہرہ دکھائی دیا، وہ جس طرح کانپ رہی تھی اور اس کے چہرے پر وہ نشان۔ اذلان کو اپنی رگوں میں خون کی جگہ لاوا دوڑتا محسوس ہوا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس آدمی کا سر دھڑ سے الگ کر دے۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ آدمی کی نظر اس کے چہرے سے ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ تک گئی جس میں اس نے ایک چاقو پکڑ رکھا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اذلان اب لکڑی کے میز پر بیٹھ گیا، یوں کہ اس کا چہرہ آدمی کی جانب تھا۔ فیاض۔ آدمی کی آنکھوں میں ذرا بھی خوف نہیں تھا۔ اس لڑکی کو اغوا کیوں کرنا چاہتے تھے؟ میں نے اسے اغوا نہیں کیا، وہ تو خود آ کر میری گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہ ہنسا تھا۔ اذلان نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ تم نے اسے مارا تھا، اسے ہاتھ لگایا تھا۔ ایک اور مکہ۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری اسے ہاتھ لگانے کی؟ وہ بنا رکے اس کے چہرے پر مکے رسید کر رہا تھا۔ فیاض کے ناک اور منہ سے خون نکلنے لگا۔ جانتے ہو؟ اذلان کے رک جانے پر وہ بولا۔ میں نے صرف اسے مارا نہیں تھا۔ وہ ہنسا، ہتھ کڑی لگے ہاتھ میز پر رکھے آگے کو جھکا۔ میں نے اس کے بال بھی نوچے تھے۔ کیسے ڈر گئی تھی بیچاری؟ افسوس سے سر ہلایا۔ شاید ابھی وہ سامنے بیٹھے آدمی کو جانتا نہیں تھا، تبھی تو بے دھڑک اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار رہا تھا۔ اذلان نے سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ تو تم نے اس کے بال بھی نوچے تھے؟ کہتے ہوئے نظر فیاض کے ہاتھوں تک گئی جو میز پر دھرے تھے۔ فیاض نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، اذلان نے ہاتھ میں پکڑا چاقو اس کے دائیں ہاتھ میں گاڑ دیا، یوں کہ چاقو کا آدھا حصہ فیاض کے ہاتھ میں اور باقی میز کے اندر دھنس گیا تھا۔ پورا کمرہ فیاض کی چیخوں سے بلند ہو گیا۔ اذلان ہاتھ جھاڑتے میز سے نیچے اترا۔ فیاض کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، خون کی دھار میز سے بہتے ہوئے نیچے فرش پر گر رہی تھی۔ اذلان نے بائیں ہاتھ سے اس کے بال نوچ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اب تمہیں یاد رہے گا، تم نے اسے ہاتھ لگا کر کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ 3-4 مکے مزید اس کے چہرے پہ جڑ دیے۔ اسے مارنا مت اذلان۔ شاکر کی آواز پہ فضا میں بلند ہوا اس کا ہاتھ وہیں معلق ہو گیا۔ ابھی ہمیں اسے بہت ساری تفتیش کرنی ہے۔ وہ اذلان کے عقب میں آ کر کھڑا ہوا۔ اذلان نے اس کے بعد پوری قوت سے آخری پنچ فیاض کے چہرے پہ مارا۔ وہ درد سے کراہ رہا تھا۔ ہاتھ اسی طرح چاقو سمیت میز کے اندر دھنسا تھا۔ خوش قسمت ہو جو بچ گئے۔ اذلان نے اس کا کندھا تھپکا کہ جاؤ، احسان کیا تم پر۔ پھر مڑ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ تم نے اسے تقریباً مار ہی دیا تھا، پھر بھی کہہ رہے ہو کہ وہ خوش قسمت ہے جو بچ گیا۔ شاکر بھی اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکلا۔ سامنے ایک حوالدار ہاتھ میں چاول اور پانی کی بوتل لیے کھڑا تھا۔ اذلان اس تک آیا تو اس نے فوراً بوتل کھولی اور اذلان کے ہاتھوں پر آہستہ آہستہ پانی ڈالنا شروع کیا۔ جب تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں وہ زندہ ہی ہے۔ ہاتھوں کو ملتے ہوئے بولا،
یقین مانو میرا دل چاہ رہا ہے اپنے ہاتھوں سے اس کی سانسیں بند کر دوں۔ ٹاول لے کر ہاتھ خشک کیے شاکر اسے کچھ دیر جانچتے نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ اگر تمہیں برا نہ لگے تو ایک بات پوچھوں؟ وہ باہر کی جانب جا رہے تھے جب شاکر نے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا۔ اس لڑکی سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اس کے سوال پہ اذلان مسکرایا۔ اس سب کے بارے میں اتنا مت سوچو آئی جی۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ کہتے ہو تو نہیں سوچتا، مگر میں نے آج سے پہلے تمہیں کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا۔ اس کے انداز میں حیرت تھی، اور اس کی وجہ سے تم بھی کسی خطرے میں پڑ سکتے تھے۔ وہ اتنی اہم ہے کہ اس کے لیے خود کو خطرے میں ڈالا جائے۔ اذلان نے سوچا۔ میں نے کہا نا اتنا مت سوچو، شاکر کو دیکھتے کہا۔ وہ اس کے کسی سوال کا جواب سیدھے طریقے سے نہیں دے گا، یہ تو طے تھا۔ اگلی صبح اسلام آباد شہر پر ایک روشن سورج طلوع ہوا تھا۔ کل والی بارش کے باعث ہر چیز نکھری نکھری لگتی تھی۔ ایسے میں اگر تم اس سفید محل کا رخ کرو تو لان میں پڑی کرسیوں میں سے ایک پر مہرین بیٹھی دکھائی دے گی۔ محل کی تیسری منزل پہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑی نائلہ بیگم کی نظریں اسی پر تھیں۔ نفرت میں انسان اندھا تو ہوتا ہی ہے، پھر وہ اسے بہرا بھی بنا دیتی ہے۔ جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا دل اسے کئی بار ملامت کرتا ہے، آواز دیتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، تم ایسے نہیں ہو، مگر ہم اس آواز پہ بہرے بن جاتے ہیں، جانتے بوجھتے اپنے ہی ساتھ برا کرتے ہیں، دوسروں سے نفرت اور حسد میں اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ اپنی ہی اچھائی اور پاکیزگی کو کھو دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ تمام عمر مظہر حسن کی پہلی بیوی سے حسد کرتی آئی تھیں، پھر وہی حسد مہرین سے کرنے لگیں، اس بات سے انجان کہ اس سب میں انہوں نے اپنے اصل کو کھو دیا۔ مہرین اسی طرح کرسی پر بیٹھی سرما کی دھوپ کا مزہ لے رہی تھی جب اسے نائلہ بیگم اپنی جانب آتی دکھائی دیں۔ جب سے سب کو ان کی حقیقت کا علم ہوا تھا، وہ کئی بار محض سے بات کرنے کی کوشش کر چکی تھیں، وہ ہر بار ہی ان کی بات سنے بغیر وہاں سے چلا جاتا۔ مہرین نے اپنی جگہ پہلو بدلا، وہ ضرور اس سے پھر باتیں سنانے آ رہی ہوں گی۔ معاذ آفس چلا گیا۔ انہوں نے میز کے دوسری جانب رکھی کرسی دھکیل کر اس پر بیٹھتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ کچھ دن پہلے ہونے والی لڑائی کے بعد ان کی یہ پہلی گفتگو تھی۔ مہرین کو پہلے تو حیرت ہوئی، پھر ذرا سنبھلتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ جی بس کچھ دیر پہلے ہی کیا ہے؟ انہوں نے سر ہلایا۔ کچھ لمحے وہ دونوں ہی خاموش رہیں۔ نائلہ بیگم کسی گہری سوچ میں ڈوبی لگ رہی تھیں۔ میں کالج میں تھی جب مظہر سے میری دوستی ہوئی تھی۔ کرسی سے ٹیک لگائے وہ دور خلا میں دیکھ رہی تھیں۔ مہرین کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ہم دونوں بہت اچھے دوست تھے۔ میں آہستہ آہستہ اسے چاہنے لگی، اور کب وہ چاہت محبت میں بدل گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اداسی سے مسکرائیں۔ مہرین نے لب بھینچ لیے۔ میں اس سے محبت کرتی تھی، مگر مظہر کے لیے میں دوست سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھی۔ میں نے اپنی محبت کو دل میں ہی رہنے دیا، اس ڈر سے کہ کہیں میری محبت کا اظہار ہماری دوستی بھی ختم نہ کر دے۔ پھر ایک دن اس نے مجھے بتایا وہ میری ہی بہن کو پسند کرتا ہے۔ آنکھیں نم ہوئیں۔ سوچو ذرا، میں اتنا عرصہ اس سے محبت کرتی رہی، اور وہ میری ہی بہن کو پسند کرتا تھا۔ وہ ہنسی، جیسے اپنا ہی مذاق اڑا رہی ہوں۔ یک طرفہ محبت دل کو بہت تکلیف دیتی ہے، بہت گہرا زخم دیتی ہے۔ میں نے بھی اس زخم کو اپنے اندر ہی اندر رہنے دیا۔ مظہر اور یاسمین کی شادی ہو گئی۔ میں نے دوستی بچاتے بچاتے محبت کو قربان کر دیا۔ پھر یاسمین کی ڈیتھ ہو گئی اور مظہر نے مجھ سے شادی کر لی۔ مجھے لگا جیسے میری قربانی کو صلہ مجھے مل گیا، مگر میں غلط تھی۔ اس نے اپنے بچوں کی خاطر مجھ سے شادی کی تھی، پر اگر وہ مجھے بیوی کے حقوق نہیں دینا چاہتا تھا تو کم از کم دوست ہی رہنے دیتا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مہرین کے دل کو کچھ ہوا، لیکن اس نے تو مجھ سے دوستی کا رشتہ بھی ختم کر دیا۔ میں ایک بار پھر خالی ہاتھ رہ گئی، اور اس سب کا ذمہ دار میں یاسمین کو سمجھنے لگی۔ وہ پہلے بھی ہمارے درمیان تھی، آج بھی وہی ہے۔ ان کی آواز میں نفرت نہیں تھی، بس تکلیف تھی، ملال تھا۔ اس سے حسد میں اتنا گر گئی تھی کہ یہ تک بھول گئی میں معاذ کے ساتھ کیا کر رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں میں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا۔ اس سے حسد میں اتنا گر گئی کہ یہ تک بھول گئی کہ میں معاذ کے ساتھ کیا کر رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا ہے، پر خود کو کبھی میری جگہ پر رکھ کر سوچو، تمہارا شوہر تم سے شادی کے بعد ایک نظر پیار سے تمہیں دیکھتا تک نہ ہو، ہمیشہ تمہیں یہی بتاتا ہو کہ وہ صرف اپنی پہلی بیوی سے محبت کرتا ہے، تو تمہیں کیسا لگے گا؟
مہرین کچھ بول نہیں سکی۔ نائلہ بیگم چہرے سے آنسو صاف کرتی سیدھی ہوئیں۔ مظہر نے میرے ساتھ جو کیا وہ کیا، مگر اس کا بدلہ میں نے معاذ اور تم سے لے کر بہت غلط کیا۔ وہ اب اسے دیکھ رہی تھیں۔ مجھے معاف کر دو مہرین، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ تم مجھے معاف کر دو گی تو شاید معاذ کو بھی مجھ پر ترس آ جائے۔ آواز گیلی ہوئی۔ مہرین نفی میں سر ہلاتے اٹھی اور ان کے سامنے آ کر بیٹھی۔ آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں آنٹی، آپ میری ماں جیسی ہیں۔ وہ مسکرائی۔ معاذ کی فکر مت کریں، وہ ابھی بس غصے میں ہے، آپ دیکھیے گا جیسے ہی اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا وہ آپ سے پہلے کی طرح بات کرنے لگے گا۔ تسلی دی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائیں اور اسے گلے سے لگا لیا۔ تم بہت اچھی ہو مہرین، معاذ بہت خوش قسمت ہے جو تم اس کی زندگی میں ہو۔ مہرین جواباً مسکرائی تھی۔ اس نے ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے ہو کر آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ رات والے تھپڑ کا نشان اب ہلکا ہو چکا تھا مگر پوری طرح سے غائب نہیں ہوا تھا۔ اس نے دوپٹہ اٹھا کر چہرے کے گرد اچھی طرح لپیٹ لیا، نشان دوپٹے کے نیچے چھپ گیا تھا۔ اب ٹھیک ہے، وہ بڑبڑائی، پھر کمرے سے باہر نکل آئی۔ خدیجہ لاؤنج میں بیٹھی چائے پینے میں مصروف تھیں، وہ انہی کی طرف چلی آئی۔ تمہارے پاؤں کو کیا ہوا ہے؟ اسے لنگڑاتے دیکھ انہوں نے پوچھا۔ زویا نے خوش لبوں پہ زبان پھیری۔ وہ تھوڑی دیر پہلے بیڈ سے گھٹنا ٹکرا گیا تھا، بس اسی لیے۔ وہ ان کے عقب میں بیٹھ گئی، ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا۔ کیسے ٹکرا گیا؟ چوٹ زیادہ تو نہیں لگی؟ وہ پریشان ہوئیں۔ نہیں، بس ہلکا سا درد ہے، شام تک ٹھیک ہو جائے گا، تسلی دی۔ ریموٹ سے چینل آگے پیچھے کرتے وہ ایک جگہ رک گئی۔ ٹی وی پر کوئی پروگرام چل رہا تھا۔ اس نے پروگرام نہیں بلکہ سامنے بیٹھے آدمی کو دیکھ کر ہاتھ روکا تھا۔ وہ ڈاکٹر شاہد نثار تھے۔ زویا انہیں پہچان گئی تھی۔ ان کا کوئی ریکارڈڈ انٹرویو چل رہا تھا۔ وہ دلچسپی سے انہیں سننے لگی۔ وہ ٹی وی کی جانب متوجہ تھی سو عقب میں بیٹھی اپنی ماں کے تاثرات کو دیکھ نہیں پائی۔ سامنے ٹی وی میں نظر آتے شخص کو دیکھ کر وہ گویا سانس لینا بھول گئی تھیں۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ زویا نے غیر ارادی طور پر چہرہ موڑ کر انہیں دیکھا۔ وہ یک ٹک اسکرین کو دیکھ رہی تھیں۔ اماں؟ زویا نے ان کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ وہ چونکی۔ یہ، انہوں نے ٹی وی کی جانب اشارہ کیا۔ زویا کے ماتھے پہ بل پڑے۔ یہ ڈاکٹر شاہد نثار ہیں، زویا نے بتایا۔ خدیجہ کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ تم انہیں جانتی ہو؟ جی، ایک دفعہ اذلان کے ساتھ ان کے گھر گئی تھی۔ پھر کچھ نہیں، تھوڑی دیر ان کی وائف کے ساتھ بیٹھی رہی۔ اذلان اور انہیں آپس میں کوئی بات کرنی تھی، پھر ہم واپس آ گئے۔ خدیجہ ایک بار پھر ٹی وی اسکرین کو دیکھنے لگیں، جیسے اپنی آنکھیں سیر کر رہی ہوں، جیسے سامنے بیٹھے شخص کا ہر نقش یاد کرنا چاہ رہی ہوں۔ کیا ہوا، آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ ان کی حالت زویا سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کچھ نہیں، ہاتھ میں پکڑا کپ میز پر رکھتے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ زویا کو دیکھا۔ ناشتہ کر لو، میں تمہارے لیے پین کلر لاتی ہوں۔ اپنے کمرے کی جانب چلی گئیں۔ زویا ماتھے پہ بل ڈالے انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ دوپہر کو وہ لان میں رکھی ایک کرسی پر بیٹھی تھیں۔ ہاتھ میں موبائل فون تھا جس پر اذلان کا نمبر کھلا تھا۔ وہ کوئی میسج ٹائپ کرتی پھر مٹا دیتی۔ یہ عمل پچھلے 15 منٹوں سے جاری تھا۔ وہ اسے کل رات کے لیے شکریہ کہنا چاہتی تھی پر سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا میسج کرے۔ اس کے پاس تو زویا کا نمبر بھی نہیں تھا، اگر اس نے رپلائی ہی نہ کیا تو۔ زویا نے گہرا سانس لیتے کچھ دیر سوچا، پھر تھینک یو ٹائپ کیا اور سینڈ کر دیا۔ فون بند کر کے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ اس نے تو اپنی طرف سے شکریہ ادا کر دیا تھا، اس کا کام مکمل ہو گیا۔ اب وہ جواب دے یا نہ دے، اسے کیا، اسے کون سا پرواہ ہے۔ اس نے گردن دائیں بائیں ہلا کر خود کو ریلیکس کیا۔ ذرا سی نگاہ ٹیبل پر دھرے فون پر بھی ڈال لیتی، شاید اسکرین روشن ہو، شاید وہ جواب دے ہی دے۔ اس نے آگے بڑھ کر فون اٹھا لیا۔ اذلان نے ابھی تک اس کا میسج نہیں دیکھا تھا۔ وہ کچھ دیر اپنے لکھے ہوئے شکریہ کے میسج کو دیکھتی رہی۔ خالی تھینک یو تو بہت عجیب لگ رہا تھا، سوچتے ہوئے ساتھ ایک مسکراتا ہوئے ایموجی بھی بھیج دیا۔ اب ٹھیک تھا، مسکراتے ہوئے اپنے کام کو داد دی۔ ادھر اپنے آفس میں کانفرنس روم میں بیٹھا اذلان پوری طرح سامنے کھڑے امپلائی کو سن رہا تھا جو سامنے کوئی پریزنٹیشن دے رہا تھا۔ وہاں آفس کے اور بھی بہت سے لوگ موجود تھے، سب ہی بڑی توجہ اور خاموشی سے سامنے کھڑے آدمی کو سن رہے تھے۔ باس کی موجودگی میں وہاں کسی کو کھانسنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔
تبھی ٹیبل پر رکھے بوس کے موبائل کی میسج ٹون بجی۔ ٹیبل کے گرد بیٹھے اکا دکا لوگوں کی گردنیں اس کی جانب مڑی، مگر بوس کی نظر سامنے ہی تھی۔ 1-2 منٹ گزرے اور ایک بار پھر فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ اذلان نے آگے بڑھ کر فون اٹھا لیا۔ میسج کسی غیر شناسا نمبر سے تھا۔ تھینک یو اور ایک مسکراتا ہوا ایموجی۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ یہ اس کا پرسنل نمبر تھا جو فیملی اور کچھ دوستوں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ پھر یہ میسج کس نے بھیجا تھا؟ اگلے ہی لمحے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ زویا کے ہاتھ میں فون اسی طرح تھا۔ جب اسکرین پہ اذلان کا پیغام روشن ہوا، وہ یکدم اپنی جگہ پر سیدھی ہوئی، فوراً میسج کھولا۔ میں نے کل کیا کہا تھا؟ تمہیں شکریہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے زویا۔ زویا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ انگلیاں تیز تیز میسج ٹائپ کرنے لگیں۔ اوہ مائی گاڈ، تم نے واقعی رپلائی کر دیا۔ حیرت، تمہیں امید نہیں تھی؟ فوراً جواب آیا، میں نے سوچا تم بزی ہوگے۔ اذلان عباس ساری دنیا کے لیے مصروف ہو سکتا ہے، تمہارے لیے نہیں۔ زویا کی نظریں کتنی ہی دیر اس کے پیغام پر جمی رہیں۔ یہ دھڑکن اتنی تیز کیوں ہو گئی تھی؟ تمہیں پتہ کیسے چلا یہ میرا نمبر ہے؟ دھڑکن پہ قابو پاتے پوچھا۔ جادو سے۔ زویا کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ تم مذاق بھی کرتے ہو؟ آپ نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے میڈم؟ زویا نے لہجے بھر کو سوچا۔ کھڑوس لکھ کر سینڈ کر دیا۔ یہ ان دونوں کی آپس میں پہلی خوشگوار گفتگو تھی۔ کانفرنس روم میں بیٹھے اذلان عباس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی، جو وہاں بیٹھے باقی لوگوں نے مخفی نہیں سمجھی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ ان سب کے لیے یہ بات حیران کن تھی۔ اذلان نے فون سے ذرا سی نگاہ اٹھا کر ان سب کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ پریزنٹیشن دینے والا آدمی بھی رک کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اذلان کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ان سب کے متعلق وہ جیسے بھول ہی گیا تھا۔ وہ گلا صاف کرتے کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل یہیں سے کنٹینیو کریں گے، کہتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ باقی سب حیرت سے گنگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ باس میٹنگ کے درمیان سے اٹھ کر جا رہا تھا۔ کانفرنس روم سے باہر نکلتے وہ ساتھ ساتھ میسج ٹائپ کر رہا تھا۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، باقی سب بھی یہی سمجھتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ساتھ حیران ہونے والا ایموجی۔ مطلب میرے اتنے مہینوں کی جاسوسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ یہ راز تو سبھی کو معلوم ہے۔ دکھ۔ اذلان نے سر جھٹکا۔ وہ جاسوس والی بات کبھی نہیں بھولے گی، یہ تو طے تھا۔ شاید تمہیں ابھی صحیح سے جاسوسی کرنی نہیں آتی، ورنہ یقیناً میرا کوئی بڑا راز پا لیتی۔ میسج پڑھتے ہوئے زویا کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ دونوں نے 1-2 مزید میسیجز کیے۔ آخر میں زویا نے ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کیا۔ زویا نے اپنے فون میں اس کا نمبر کھڑوس کے نام سے سیو کر لیا تھا۔ بیک گراؤنڈ میں ایک نیلی آنکھوں والے بلے کی تصویر لگا دی۔ ادھر اذلان نے اپنے فون میں اس کا نمبر جاسوس کے نام سے سیو کیا تھا۔ جاسوس اور کھڑوس، اس وقت ان دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ بختیور کے ہاتھ میں لائٹر تھا، جسے وہ عادتاً جلا بجھا رہا تھا۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ گاڑی ایک تنگ سی گلی کے سرے پر کھڑی رکی تھی۔ اس کی نظریں وہاں موجود ایک بھورے گیٹ پر تھیں، جہاں وہ پچھلے 10 منٹوں سے اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ 2 منٹ بعد اس نے کلائی موڑ کر گھڑی پر وقت دیکھا۔ تبھی بھورا گیٹ کھلا اور وہ باہر آتی دکھائی دی۔ جامنی رنگ کے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس، وہ چہرے کے گرد سیاہ دوپٹہ لپیٹے ہوئے تھی، ساتھ ہی سیاہ لانگ کوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ جس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ دائیں جانب تیز تیز قدم اٹھاتی چلنے لگی۔ وہ بختیور کو گاڑی سے مختلف سمت میں جا رہی تھی۔ بختیور گاڑی کا دروازہ کھولے باہر نکلا۔ بلیو شرٹ اور جینز میں ملبوس، سفید ہڈ سر پر گرائے وہ اس کے پیچھے پیچھے ذرا فاصلے پر چلنے لگی۔ اس کی موجودگی سے بے خبر زویا کامران سیدھ میں چلتی جا رہی تھی۔ ذرا آگے جا کر وہ ایک چھوٹے سے کیفے کے اندر چلی گئی۔ پچھلے ہفتے ہونے والے واقعے کے بعد وہ اب زیادہ تر تو اکیلی باہر جاتی نہیں تھی، اور جب کبھی جاتی تھی تو اسی کیفے میں جو اس کے گھر کے بہت نزدیک تھا۔ وہ اندر آئی، کافی کا آرڈر دیا، کونے میں پڑے ایک خالی ٹیبل کے گرد رکھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ تبھی کوئی میز کی دوسری جانب آ کر کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے آ بیٹھا۔ زویا نے چہرہ اٹھایا۔ شہد رنگ آنکھیں بھوری سنجیدہ آنکھوں سے ٹکرائیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ابروج کھاتے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ اس کے سیاہ بال ہڈ سے نکل کر ماتھے پر بکھرے تھے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ ایک پبلک پلیس ہے جہاں کوئی بھی آ جا سکتا ہے۔
کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے کندھے اچکائے۔ تم یہاں میرے ٹیبل پر کیا کر رہے ہو؟ زویا نے اپنا سوال سمجھایا۔ بختیور مسکرایا۔ یہاں کوئی اور جگہ خالی نہیں تھی، اطمینان سے کہا گیا۔ زویا نے آس پاس دیکھا۔ وہاں واقعی اس ٹیبل کے علاوہ کوئی جگہ خالی نہیں تھی۔ جگہ خالی نہیں ہے تو کہیں اور چلے جاؤ، شہر میں اور بھی بہت سے کیفے ہیں، مشورہ دیا۔ کیفے تو بہت سے ہیں مگر وہاں تم نہیں ہوگی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ زویا کے ماتھے پر بل پڑے، لب بھیج گئے۔ تبھی ویٹر اس کی کافی لیے وہاں آیا، بھاپ اڑاتی کافی کا مگ ٹیبل پر رکھتے واپس چلا گیا۔ زویا نے گہرا سانس لیتے کافی کا مگ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ نظریں بختیور کے علاوہ پورے کیفے میں گھوم رہی تھیں۔ بختیور زیر لب مسکرایا۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کی موجودگی کو نظر انداز کر رہی تھی۔ بختیور نے میز پر انگلی بجا کر اسے متوجہ کرنا چاہا۔ زویا کی نظر اس کے بازو پر بنے ٹیٹو پر پڑی۔ میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ زویا نے چہرہ اٹھا کر جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ پچھلی ملاقات میں بھی وہ اس سے اس طرح بات کر رہا تھا جیسے نہ جانے وہ دونوں کتنے پرانے دوست رہے ہوں۔ اس کا انداز وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے مگ ٹیبل پر رکھا۔ دیکھو تم جو بھی کرنا، مجھ سے شادی کر لو زویا۔ وہ اس کی بات کاٹتے بولا۔ زویا کی چلتی زبان کو یکدم بریک لگی۔ آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ کیا کہا؟ اسے لگا شاید اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ میں نے کہا مجھ سے شادی کر لو۔ وہ سوال نہیں تھا، حکم تھا۔ زویا کا چہرہ فک ہو گیا، ہر شے گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جانتے بھی ہو کیا کہہ رہے ہو؟ غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ ذرا سی کافی مگ سے چھلک کر ٹیبل پہ جا گری۔ کیفے میں بیٹھے تمام لوگوں کی گردنیں ان کی جانب مڑی۔ جانتا ہوں تم پاگل ہو، زویا نے دانت پیسے۔ شاید۔ وہاں ڈھیروں اطمینان تھا۔ اسے جیسے آس پاس بیٹھے لوگوں کی پرواہ نہیں تھی۔ زویا نفی میں سر ہلاتے کرسی دھکیلتی کھڑی ہوئی۔ تم نے پتہ نہیں مجھے کیا سمجھ لیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آواز اب مدھم تھی۔ مگر میری ایک بات کان کھول کر سن لو مسٹر بختیور عثمان، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جسے تم ایک دو ملاقاتوں میں اپنے ڈیزائنر سوٹ اور لاکھوں کی گھڑیاں جوتے دکھا کر اپنا گرویدہ بنا لو گے۔ میں زویا ہوں۔ ایسی چیزیں میرے لیے دو کوڑی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آنکھیں غصے سے سرخ ہوئیں۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے زویا سے اسی رد عمل کی توقع تھی۔ میں نہیں جانتی تم میرے ساتھ کیا گیم کھیل رہے ہو، اور نہ ہی میں تمہاری اس گیم کا مزید حصہ بنوں گی۔ کوشش کرنا آئندہ میرے سامنے مت آنا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی کیفے سے باہر چلی گئی۔ بختیور کی نگاہیں کتنی ہی دیر دروازے پر جمی رہیں۔ وہ واقعی ابھی اس کھیل کے متعلق نہیں جانتی تھی، وہ کھیل جو اس کے دماغ نے ترتیب دے رکھا تھا۔ تم میرے کھیل کا سب سے قیمتی مہرہ ہو زویا کامران۔ تمہیں میں اتنی آسانی سے اپنا بنا بنایا کھیل نہیں بگاڑنے دوں گا۔ چہرے پر تلخ مسکراہٹ لیے سوچا۔ آصف اپنے کمرے سے نکل کے لاؤنج میں آیا تو سامنے فضیلہ بیگم کے ساتھ بیٹھی مہرین کو دیکھ کر چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بھائی یہ آج کچھ لوگ یہاں کا رستہ کیسے بھول گئے؟ مہرین کے عقب میں آ کر بیٹھا، انداز میں شرارت تھی۔ میں نے سوچا میرے بھائی میرے بغیر اداس ہو رہے ہوں گے تو ان سے مل آتی ہوں۔ وہ مسکرائی۔ یہ تو تم نے اچھا کیا، پر ایک بات بتاؤں؟ اس کے کندھوں پر بازو پھیلایا۔ تمہیں شاید غلط فہمی ہوئی ہے ڈیئر سسٹر کہ تمہارے بغیر ہم اداس ہو رہے ہوں گے۔ ہم تو بہت مزے میں ہیں۔ سارا دن تمہاری چک چک سن کر کان ہی پک گئے تھے۔ اب تو ہر طرف سکون ہی سکون ہے۔ ہاں ہاں، میرے جانے سے آپ جو یہ شکرانے کے نفل ادا کر رہے ہیں نا، یہ بس تب تک ہی ہیں جب تک آپ کی بیوی محترمہ نہیں آ جاتی۔ شادی کے بعد جب اس کی چک چک سنیں گے نا، تب میں آپ سے پوچھوں گی۔ روٹھے ہوئے لہجے میں کہتے چہرہ موڑ لیا۔ فضیلہ بیگم بس سر جھٹک کر رہ گئیں۔ انہیں اس بات کا اچھے سے اندازہ تھا کہ یہ بحث اب جلدی ختم ہونے والی نہیں تھی۔ یہ بات تو تم نے ٹھیک کہی۔ آصف نے ہنسی دبائی۔ اب ہر کسی میں معاذ جتنا حوصلہ تو نہیں ہے، سارا دن بیوی کی چک چک سن کر بھی خاموش رہے۔ ہمت ہے بھئی اس کی۔ مہرین منہ پھیرے خاموش بیٹھی رہی۔ آصف نے اپنا کندھا اس کے کندھے سے مس کیا۔ لگتا ہے کسی کو آئس کریم کی طلب ہو رہی ہے۔ لالچ دیا۔ دوسری جانب خاموشی چھائی رہی۔ اچھا اب ناراض تو مت ہو۔ اسے منانا چاہا۔ مجھ سے بات مت کریں، رکھائی سے کہا۔ آصف مسکراہٹ دباتے اٹھا۔ چلو آؤ
تمہیں آئس کریم کھلانے لے چلتے ہیں؟ مجھے اتنی ٹھنڈ میں آئس کریم نہیں کھانی۔ ٹھیک ہے، شاپنگ کر لیں گے۔ مہرین کچھ دیر سوچنے کے بعد کھڑی ہو گئی۔ میں آپ کے ساتھ باہر جا رہی ہوں، مگر شاپنگ کرنے نہیں، آصف کے ساتھ دروازے کی جانب بڑھتے کہا۔ پھر آصف نے ابرو اٹکایا۔ میرے پیارے بھائی، مسکین صورت بنائی۔ آصف کی آنکھیں سکڑیں۔ آپ مجھے زویا کے گھر لے کر جا سکتے ہیں؟ زویا کے گھر؟ آصف کو حیرت ہوئی۔ مہرین نے اس بات میں سر ہلایا۔ پچھلے ہفتے زویا مجھ سے ملنے گھر آئی تھی، بتاتے ہوئے اس کی آواز خوشی سے بھرپور تھی۔ تمہیں اس کا ایڈریس پتہ ہے؟ آصف نے گاڑی کا دروازہ کھولتے پوچھا۔ جی بھائی، وہ اپنے پرانے گھر میں ہی رہتی ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہتی؟ وہ اب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ نہیں، مہرین نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ آصف کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیوں؟ کیونکہ زویا نے ابھی تک شادی نہیں کی بھائی۔ اس کے بائیں ہاتھ میں ایک کیل تھا، دائیں ہاتھ میں ہتھوڑی پکڑے وہ لاؤنج کی دیوار پر اپنی بنائی پینٹنگ لگانے والی تھی۔ وہی پینٹنگ جس میں وہ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی تھی۔ پینٹنگ نیچے فرش پہ دیوار کے ساتھ لگی پڑی تھی۔ اس کا رخ دیوار کی جانب تھا۔ وہ ابھی اپنا کام شروع کرنے ہی والی تھی کہ بیل کی آواز سنائی دی۔ گہرا سانس لیتے وہ اسٹول سے نیچے اتری، کیل اور ہتھوڑی اس پر رکھے، ہاتھ جھاڑے، صوفے پر رکھا دوپٹہ اٹھا کر سر پر لیا اور دروازے کی جانب آئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے مہرین اور آصف کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ ہیلو! مہرین ہمیشہ کی طرح فوراً اس کے گلے لگ گئی۔ زویا نے مسکراتے ہوئے اس کی گرد بازو حمال کیے۔ کیسی ہو؟ اس سے علیحدہ ہوتے پوچھا۔ ایک دم فٹ، مہرین مسکرائی۔ زویا آصف کی جانب مڑی، اسے سلام کیا، پھر ان دونوں کو اندر آنے کو کہا۔ پتہ ہے زویا، آج میں آصف بھائی کو زبردستی یہاں لے کر آئی ہوں۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئے تو مہرین نے بتایا۔ آصف کے قدم لہجے بھر کر رکے تھے۔ ایک مانوس سا احساس تھا جو اس گھر میں داخل ہوتے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سر جھٹکتا صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ مہرو تم سے واقعی بہت محبت کرتی ہے۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے جو اس نے کسی سے ملنے کے لیے شاپنگ کی آفر ٹھکرائی ہے، آصف نے توصیفی انداز میں کہا۔ زویا اور مہرین اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی تھیں۔ یہی تو ایک پکی دوست کی نشانی ہے۔ زویا نے مہرین کے کندھوں پر بازو پھیلاتے گردن اکڑا کر آصف کو دیکھا، جیسے اس کا تو کبھی اچھے دوستوں سے پالا ہی نہ پڑا ہو۔ وہ بس سر جھٹک کر رہ گیا۔ ویسے آنٹی کہیں نظر نہیں آ رہی؟ مہرین نے متلاشی نظروں سے آس پاس دیکھا۔ وہ پڑوس میں گئی ہیں، آنے ہی والی ہوں گی، زویا نے بتایا۔ آصف کے فون پر رنگ ہوئی تو وہ فون سننے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو زویا ہاتھ میں چائے اور لوازمات کا ٹرے اٹھائے کچن سے باہر نکل رہی تھی۔ تبھی آصف کی نظر دیوار کے ساتھ رکھی پینٹنگ پر پڑی۔ اس کے ساتھ ہی اسٹول پر ہتھوڑی اور کیل پڑا تھا۔ تم دیوار پہ کچھ لگانے والی تھی؟ وہ پینٹنگ کے سامنے آ کر رکا۔ پینٹنگ کا رخ دیوار کی جانب تھا تو وہ دیکھ نہیں پایا اس پر کیا بنا تھا۔ ہاں، زویا نے ٹرے مہرین کے سامنے ٹیبل پر رکھی۔ ایک پینٹنگ بنائی تھی، وہی لگانے لگی تھی۔ زویا نے اسے دیکھا۔ میں دیکھ سکتا ہوں؟ زویا اس کے سوال پر کچھ جھجکی، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ مسکراتے ہوئے مہرین کی جانب مڑی۔ آصف نے جھک کر پینٹنگ اٹھائی، اس کا رخ اپنی جانب کیا اور اگلے ہی لمحے وہ جیسے سانس لینا بھول گیا۔ شہد رنگ آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ساری دنیا پل بھر کو ساکت ہو گئی تھی۔ زویا، یہ… زبان نے ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ تصویر میرے بچپن کی ہے۔ زویا نے ابھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ اور جو میرے ساتھ لڑکا کھڑا ہے وہ میرا بھائی ہے۔ چہرے پر آسودہ مسکراہٹ پھیلی۔ زویا کی بات پر مہرین بھی چونکی تھی۔ چہرہ موڑے آصف کو دیکھا۔ وہ تو ایسے کھڑا تھا جیسے جسم میں جان تک باقی نہ رہی ہو۔ مہرین بے اختیار کھڑی ہوئی اور آصف تک آئی۔ وہ ایک لمحے میں پینٹنگ میں موجود لڑکے کو پہچان گئی تھی۔ اس نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ٹیبل کے پاس کھڑی زویا کی ان دونوں کی جانب پشت تھی۔ کنول! آصف نے پکارا اور زویا جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ وہ ہل نہیں سکی۔ اسے لگا وہ اب کبھی ہل نہیں پائے گی۔ کنول! اب کی بار آصف کی زبان لڑکھڑائی۔ زویا تیزی سے اس کی جانب گھومی تھی۔ نظریں آصف کی شہد رنگ آنکھوں سے ٹکرائیں۔ وہ آنکھیں، وہ بالکل زویا جیسی تھیں۔
آصف کا حال بھی زویا سے مختلف نہیں تھا۔ وہ دونوں ہی یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت ہے۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے کے چہروں پر جمی تھیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ زویا کے لب ہلے۔ اسے ابھی تک اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ زویا، یہ دروازہ کیوں کھلا چھوڑائی؟ کوئی آیا ہے کیا؟ ختیجہ نے لاؤنج میں داخل ہوتے پوچھا۔ آصف نے ایک جھٹکے سے ان کی جانب چہرہ موڑا۔ یہ آواز، یہ چہرہ، یہ تو وہ اندھیرے میں بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ پچھلے 17 سالوں میں اگر اس نے کسی آواز، کسی چہرے کو شدت سے یاد کیا تھا تو وہ یہی تھا، اس کی ماں کا چہرہ۔ وہ تینوں کس طرح کھڑے تھے انہیں دیکھ کر ختیجہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہاں کچھ عجیب تھا، کچھ۔ امّو، آصف نے پکارا اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا چلا گیا، جیسے اب کھڑے ہونے کی بھی سکت باقی نہ رہی ہو۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل کر بہنے لگے۔ ختیجہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھتی رہیں۔ یہ لفظ تو انہوں نے آخری بار 17 سال پہلے سنا تھا، اور جس کے منہ سے سنا تھا وہ تو… آصف بھائی۔ مہرین نے پریشانی کے عالم میں نیچے بیٹھ کر کندھوں سے اسے پکڑا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو تھے۔ زویا ابھی تک حیرت سے گنگ آصف کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی وہی تھا، اس کا بھائی۔ اس کا سکتہ ایک آواز سے ٹوٹا، کچھ گرنے کی آواز۔ اس نے چہرہ موڑ کر گرنے والی چیز کو دیکھا تو معلوم ہوا وہ آواز کسی چیز کے گرنے کی نہیں تھی۔ اماں! وہ ختیجہ بیگم کو فرش پر بے ہوش پڑا دیکھ کر چلائیں۔ آصف بھی تیزی سے ان کی جانب لپکا تھا۔ باب 6 17 سال قبل۔ اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ سر میں یکدم تکلیف کا احساس ہوا تھا۔ منہ سے ایک کراہ نکلی۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو سامنے کا منظر دھندلا نظر آیا۔ یہ ہوش میں آ رہا ہے۔ سماعت میں ایک اجنبی آواز سنائی دی۔ اس کی بصارت دھندلا رہی تھی۔ کچھ بھی ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بوس کو خبر کر دوں؟ کوئی پوچھ رہا تھا۔ نہیں، ابھی اسے مکمل ہوش میں آنے دو، پھر اسے… آدمی کی آواز مدھم ہوتی چلی گئی۔ اس پہ ایک بار پھر غنودگی چھانے لگی۔ اگلے ہی لمحے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ پھر ہر شے خاموش ہو گئی۔ اگلی بار جب اسے ہوش آیا تو خود کو ایک کمرے میں پایا۔ اس کی نظروں نے پورے کمرے کا تیزی سے جائزہ لیا۔ چھت پہ لٹکتا فانوس، دیواروں پہ آویزہ پینٹنگز اور ہارڈ ووڈ سے بنے فرش کو دیکھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنے گھر میں نہیں تھا۔ اس نے ارد گرد گردن گھما کر کسی کو تلاش کرنا چاہا، مگر وہاں وہ اکیلا تھا۔ وہ لحاف اتارتا فوراً بیڈ سے نیچے اترا، دروازے کے پاس آیا۔ ڈور نوب گھمانے کے بعد اس نے ہاتھ رکھا اور اگلے ہی لمحے ٹھٹک گیا۔ اس کے ہاتھ پر تیر کا نشان بنا تھا۔ یہ نشان پہلے تو یہاں نہیں تھا۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ڈور نوب گھما کر ذرا سا دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ سامنے ایک راہداری بنی تھی۔ وہاں آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ راہداری میں چلتے وہ آس پاس دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کا گھر تو نہیں تھا، وہ جانتا تھا۔ پر وہ یہاں کیسے آیا؟ ذہن پہ زور ڈالتے یاد کرنا چاہا۔ وہ اپنی بہن کے ساتھ گھر سے نکلا تھا۔ ان دونوں نے آئس کریم خریدی، پھر وہ واپس گھر کے رستے پر جا رہے تھے۔ تبھی ایک گاڑی ان کے سامنے آ کر رکی تھی، جس میں سے 4 آدمی اترے تھے۔ ان میں سے ایک نے اس کے سر پر گن ماری تھی، پھر وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اسے ہوش آیا تو وہ اسی گھر میں تھا۔ اگر میں یہاں ہوں تو کنول کہاں ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ آخر کو وہ بھی تو اس وقت اس کے ساتھ ہی تھی۔ وہ اسی طرح چلتا رہا جب ایک جگہ راہداری کے دائیں جانب بنے ایک دروازے سے اسے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ وہ فوراً دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ ذرا سا سر نکال کر دروازے کے اس پار جھانکا۔ تم نے بہت غلط کیا عثمان۔ عباس کو اگر معلوم ہو گیا کہ تم کامران کے بیٹے کو اغوا کر لائے ہو تو وہ تمہیں جان سے مار ڈالے گا۔ سامنے صوفے پہ ایک سوٹڈ بوٹڈ سا آدمی بیٹھا تھا، چہرے پہ تفکر کی پرچھائیاں تھیں۔ پتہ نہیں تم ڈرنا کب چھوڑو گے شیرازی؟ اس کے سامنے بیٹھا دوسرا آدمی ہنستے ہوئے بولا۔ دروازے کی جانب اس کی پشت تھی تو وہ اس آدمی کا چہرہ نہیں دیکھ پایا۔ عباس کو بھی اندازہ نہیں ہے میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ لہجے میں نفرت تھی۔ کیا مطلب؟ تمہیں کیا لگتا ہے کامران کا بیٹا میرے پاس ہے تو میں عباس کے بیٹے کو چھوڑ دوں گا؟ وہ ہنسا۔ کامران کو میرے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے میں عباس نے مدد کی تھی۔ ان دونوں نے مل کر مجھے تباہ کرنا چاہا۔
اب میری باری ہے کہ میں ان کے بیٹوں کے ذریعے ان سے بدلہ لوں۔ تم کامران کو مار کر پہلے ہی اپنا بدلہ لے چکے ہو، شیرازی نے اسے یاد دلایا۔ دروازے کے پاس کھڑے لڑکے کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ اس کے باپ کا قتل اس آدمی نے کیا تھا؟ وہ مر گیا ہے، مگر میرے اندر بدلے کی آگ آج بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ میرا اوئے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آواز پہ جہاں دونوں آدمی خاموش ہوئے وہیں دروازے کے پار کھڑا لڑکا بھی چونکا۔ چہرہ موڑا تو راہداری کی دوسری سمت سے ایک گارڈ اس کی جانب تیز تیز قدموں سے چلتا آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے ہی بھوری آنکھوں والا ایک لڑکا کندھے پہ بیگ ڈالے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھنے میں اسی کا ہم عمر لگ رہا تھا۔ گارڈ اس تک پہنچا اور اسے بازو سے دبوچ لیا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑوانا چاہا۔ چھوڑ دو اسے۔ یہ حکم عثمان رضا کی جانب سے آیا تھا۔ گارڈز نے فوراً حکم کی تعمیل کرتے اسے چھوڑ دیا۔ وہ مڑا، آنکھیں سیدھا عثمان رضا سے ٹکرائیں۔ وہ ادھر ہی اس سے چند قدم دور کھڑے پرتجسس نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آصف، کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ عام سے لہجے میں پوچھا گیا۔ آصف کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس آدمی کو وہ پہچانتا تھا، عثمان رضا۔ اس کے متعلق وہ گزرے برسوں میں اپنے باپ کے منہ سے بہت کچھ سن چکا تھا۔ یہاں آؤ۔ ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنی طرف بلایا۔ آصف اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ عثمان رضا نے گہرا سانس لیا، پھر آہستہ سے چلتے اس کے سامنے آ کر رکے۔ آصف کی نظریں ان کے چہرے پر جمی رہیں، آنکھوں میں بے پناہ نفرت تھی۔ ارے ارے، اتنی نفرت؟ مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ آصف نے ان کا ہاتھ جھٹکنا چاہا، مگر سامنے موجود شخص کے مقابلے میں وہ بہت کمزور تھا۔ میری بہن کہاں ہے؟ اسے یہی فکر ستا رہی تھی۔ تم بیٹھو تو صحیح، سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ عثمان نے صوفے کی جانب اشارہ کیا، جہاں شیرازی ماتھے پہ بل ڈالے بیٹھا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، مجھے میری اماں اور بہن کے پاس جانا ہے۔ انداز حتمی تھا۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ تم اب ان کے پاس نہیں جا سکتے۔ تمہیں اب ہمیشہ کے لیے یہیں رہنا ہے۔ اپنی ماں اور بہن کو بھول جاؤ، وہ تمہارے لیے مر گئی ہیں۔ ان کے منہ سے نکلے الفاظ پر وہ بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ نہیں، میں یہاں نہیں رہوں گا، بالکل بھی نہیں، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ تم لوگ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ مجھے جانے دو، پلیز مجھے جانے دو۔ آخر میں اس کا لہجہ التجائیہ تھا۔ پلیز جانے دو مجھے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ میری اماں مجھے ڈھونڈ رہی ہوں گی، وہ بہت پریشان ہوں گی۔ اس نے بے چینی سے عثمان کا بازو پکڑ لیا۔ سارا غصہ، نفرت سب بھول گیا۔ یاد تھا تو صرف اتنا کہ ابھی کے ابھی اپنے گھر جانا ہے، مگر سامنے موجود شخص پر کسی بات کا اثر نہیں ہوا۔ تم 1.5 ماہ سے آؤ، اب تک تو تمہاری ماں تمہیں ڈھونڈنے کے بجائے تھک ہار کر شاید خودکشی بھی کر چکی ہوگی۔ اور جہاں تک بات ہے یہاں سے جانے کی، تو وہ تو تم بھول جاؤ، کیونکہ اب سے تمہیں یہیں رہنا ہے۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہتے پاس کھڑے گارڈ کو اشارہ کیا۔ وہ سر ہلاتا آگے آیا اور آصف کو دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا۔ چھوڑ دو مجھے، میں یہاں نہیں رہوں گا، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ چلایا، ہاتھ پاؤں مار کر خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانا چاہا، مگر بے سود۔ عثمان اپنے گارڈز کی جانب مڑا۔ اسے لے کر جا کر بیسمنٹ میں بند کر دو، اور تب تک نہ چھوڑنا جب تک اس کی عقل ٹھکانے پر نہ آ جائے۔ انہوں نے ایک تیز نظر آصف پر ڈالی۔ نہیں، چھوڑ دو مجھے، چھوڑو۔ وہ اسی طرح چیخ رہا تھا جب گارڈ اسے کھینچتا ہوا وہاں سے لے گیا۔ عثمان رضا مڑنے لگے جب نظر راہداری کی دوسری طرف کھڑے اپنے بیٹے پر پڑی۔ بختاور، انہوں نے پکارا، یہاں آؤ۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ان تک آیا۔ نظریں بار بار اسی جانب اٹھ رہی تھیں جہاں سے گارڈ آصف کو لیے غائب ہوا تھا۔ یہ لڑکا کون تھا ڈیڈ؟ اور اس کے بازو پر ہمارے جیسا ٹیٹو کیوں بنا تھا؟ بختاور نے اپنے بازو آگے کیا جس پر تیر کا نشان بنا تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ اب ہم میں سے ہی ہے۔ انہوں نے بختاور کی شانے پر ہاتھ رکھا۔ تو کیا وہ اب یہیں رہے گا؟ ہاں، وہ اب یہاں رہ کر ہمارے لیے کام کرے گا۔ وہ مسکرائے۔ بختاور نہیں مسکرایا۔ وہ گہرا سانس بھرتے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے نہیں لگتا کامران کا بیٹا کبھی تمہارے لیے کام کرنے کو راضی ہوگا۔ وہ واپس صوفے پر آ کر بیٹھے تو شیرازی نے کہا، ابھی مجھے اس کی فکر نہیں ہے۔ عثمان کے چہرے پر سنجیدگی درائی۔ وہ میرے پاس ہے، میری قید میں۔ اس کے پاس میری بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ فی الحال تم عباس کے بیٹے کا پتہ کرواؤ، میں جلد از جلد اسے بھی یہاں لانا چاہتا ہوں۔ عباس کے بیٹے کو پکڑنا آسان نہیں ہے، شیرازی نے آئینہ دکھایا۔
ویسے بھی وہ لوگ ابھی ملک سے باہر ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے ابھی عباس کو کامران کے بیٹے کے اغوا ہونے کا علم نہیں ہے، ورنہ… وہ کچھ کہتے کہتے رکا۔ ورنہ… عثمان کے ماتھے پر بل پڑے۔ شیرازی نے خشک لبوں پہ زبان پھیرتے پہلو بدلا۔ ورنہ یہ لڑکا بہت پہلے سے یہاں سے جا چکا ہوتا۔ شیرازی کی بات پہ عثمان کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا، ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ تمہیں ابھی میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے شیرازی۔ عباس میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسے واپس آنے دو، پھر دیکھنا اسی کے بیٹے کے ہاتھوں اس کا خاندان تباہ کرواؤں گا۔ وہ استہزائیہ مسکرائے۔ شیرازی نے اسے دیکھتے افسوس سے سر جھٹکا۔ ضروری تو نہیں بینائی سے محروم انسان ہی اندھا ہو۔ کبھی انتقام اور حسد کی آگ میں جلنے والے کو دیکھا ہے؟ اسے یہاں رہتے کتنے دن گزرے اسے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اسے بیسمنٹ میں بند رکھا گیا تھا۔ عثمان کے گارڈز اسے 2 وقت کا کھانا اور پہننے کو کپڑے دے جاتے تھے۔ عثمان بھی اس دوران کئی مرتبہ اس سے بات کرنے آئے تھے۔ وہ انہیں دیکھتے ہی یہاں سے جانے کے لیے شور مچا دیتا۔ وہ گہرا سانس بھرتے اور ہمیشہ کی طرح اس سے ایک ہی بات کہتے، اگر اپنی سلامتی چاہتے ہو تو چپ چاپ وہی کرو جو میں کہتا ہوں۔ میرے لیے کام کرو گے تو تمہاری زندگی سنوار دوں گا۔ تمہارے پاس اتنا کچھ ہوگا کہ تم اپنی پرانی زندگی کو بھول جاؤ گے۔ وہ اسے لالچ دیتے، مگر وہ آصف تھا، ایس پی کامران طاہر کا بیٹا۔ اس کے باپ نے اس کی ایسی تربیت نہیں کی تھی کہ وہ ان چیزوں کے لالچ میں آ جاتا۔ اس نے ہر بار عثمان کی بات ماننے سے انکار کیا۔ پھر کچھ دن گزرے تو اس نے زبان کو جیسے تالا لگا لیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ عثمان اس سے ملنے آتے تو اب وہ انہیں امید بھری نظروں سے نہیں دیکھتا تھا۔ وہ اسے کبھی واپس نہیں بھیجیں گے، اس کی نہیں سنیں گے، اور جہاں الفاظ کو اہمیت نہ ملے وہاں خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ اس نے بھی یہی کیا۔ عثمان اس سے کچھ بھی کہتے وہ رخ موڑتے سنتا رہتا، جواب میں کچھ نہ بولتا۔ پھر تھک ہار کر عثمان نے وہاں آنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ اسے کچھ وقت کی مہلت دے رہے تھے، مگر پھر بھی وہ اپنا ارادہ نہیں بدلتا تو وہ اسے اپنے طریقے سے ہینڈل کریں گے۔ جانے کتنے دن مزید گزرے تھے کہ ایک دن وہ بیسمنٹ میں دیوار سے ٹیک لگائے فرش پہ بیٹھا تھا، جب دروازے کے پار سے عجیب سا شور بلند ہوا۔ آصف کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اگلے ہی لمحے ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ وہاں 2 گارڈز تھے جو کسی لڑکے کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے وہاں لا رہے تھے۔ لڑکا چیختا چلاتا انہیں برا بھلا کہہ رہا تھا۔ وہ خالص انگریزی زبان میں بول رہا تھا۔ گارڈز اس کی کسی بھی بات کا اثر لیے بنا اسے گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھے اور ایک جھٹکے سے اسے فرش پہ پٹک دیا، آصف کے دائیں جانب ذرا فاصلے پر۔ لڑکا فرش پہ اوندھے منہ گرا، مگر منہ سے ایک کراہ تک نہیں نکلی۔ وہاں بیٹھا آصف آنکھیں پھیلائے گارڈز کو دیکھنے لگا جو اب واپس جا رہے تھے۔ "I'll kill you bastards!" لڑکا سر اٹھائے چلایا۔ گارڈز اسے نظر انداز کرتے باہر چلے گئے۔ دروازہ بند ہوا تو آصف نے گردن موڑ کر اس لڑکے کو دیکھا۔ وہ اب کھڑا ہو کر اپنے کپڑے جھاڑ رہا تھا۔ سیاہ پینٹ پہ نیلی شرٹ زیب تن کیے، پاؤں میں سفید جوگرز اور بھورے بال ماتھے پر بکھرے تھے۔ اس کی آنکھیں نیلی تھیں جن میں اس وقت شاید غصہ اترا ہوا تھا۔ اس کی عمر 13 برس تھی۔ وہ اب غصے میں زیر لب کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے آصف پر پڑی۔ شہد رنگ آنکھوں والا لڑکا ماتھے پر بل ڈالے نیلی آنکھوں والے لڑکے کو دیکھ رہا تھا۔ آصف کو لگا وہ کچھ بولے گا، مگر توقع کے برعکس وہ آس پاس گردن گھما کر کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ نیچے فرش پر دیوار کے ساتھ ایک بستر لگا تھا۔ پاس ہی پانی پینے کے لیے ایک کولر اور گلاس رکھا تھا۔ دوسری جانب کونے میں کاٹ کباڑ کا کچھ سامان رکھا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ دائیں دیوار پر اوپر بہت اوپر ایک کھڑکی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ آصف خاموشی سے اسے دیکھتا رہا جو اب کاٹ کباڑ کی چیزوں میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ آصف نے بے بسی سے سر جھٹکا۔ اس سے وہاں کچھ نہیں ملنے والا تھا۔ وہ پہلے ہی یہاں ہر ایک چیز کی تلاشی لے چکا تھا۔ اس کا اندازہ درست ثابت ہوا تھا۔ اسے واقعی وہاں کچھ نہیں ملا۔ وہ گہرا سانس بھرتے مڑا۔ آصف نے قدرے فاصلے پر دیوار سے ٹیک لگائے، ٹانگیں سیدھی کیے بیٹھے گیا۔ آصف کی نکھیوں سے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ یقیناً اسے بھی یہاں اغوا کر کے لایا گیا ہوگا۔ اس کا لب و لہجہ، شکل و صورت اور حلیہ دیکھ کر آصف نے اندازہ لگایا وہ یقیناً انگریز نہیں، میں پٹھان ہوں۔ وہ بولا تو آصف نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ دیوار سے سر ٹکائے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ آصف کو حیرت اس کی بات پر نہیں بلکہ اس کے خالص اردو بولنے پر ہوئی تھی۔ "تم اردو بول سکتے ہو؟" آصف نے جیسے خود کو بتایا۔ "ویسے یہ لوگ تمہیں یہاں کیوں لائے ہیں؟" وہ متجسس سا ذرا اس کے قریب کھسکا۔ "مجھے زیادہ بات کرنا اور بات کرنے والا دونوں ہی نہیں پسند." آنکھیں موندے جواب آیا تھا۔ ایک حد مقرر کی گئی تھی، مگر وہ آصف ہے کیا جو کسی کی بات مانے؟ آخر کو زویا کا بھائی تھا۔
میں کافی دنوں سے یہاں بند ہوں، آصف نے بتانا شروع کیا۔ اس کی بات پر دوسرے لڑکے نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ آصف سامنے دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ میری اماں اور بہن سے ملے مجھے کتنے دن گزر گئے، مجھے کچھ نہیں پتا۔ آصف کی آنکھوں میں نمی جھلکی، پھر جیسے کچھ یاد آیا۔ آج تاریخ کیا ہے؟ سامنے بیٹھے لڑکے سے پوچھا۔ 11 نومبر، جواب دیا گیا۔ آصف نے اس دن کو یاد کیا جب وہ اغوا ہوا تھا۔ تب تاریخ تھی 19 جولائی۔ اسے لگا وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ تقریباً 4 ماہ۔ میں 4 ماہ سے آؤں، وہ بے یقینی سے بڑبڑایا۔ اس کی بڑبڑاہٹ دوسرے لڑکے نے بھی سنی۔ وہ اس سے کچھ کہنے لگا تھا مگر اس سے پہلے ہی دروازہ کھلا۔ وہ دونوں چونک کر مڑے۔ سامنے عثمان رضا کھڑے تھے، اپنے پورے روب و دبدبے کے ساتھ۔ نظریں آصف کے ساتھ بیٹھے لڑکے پر تھیں۔ کتنا انتظار تھا مجھے اس دن کا۔ عثمان مسکراتے ہوئے آگے بڑھے۔ ان کے بھاری جوتوں کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ آصف نے کن اکھیوں سے ساتھ بیٹھے لڑکے کو دیکھا۔ وہ آنکھوں میں شدید نفرت لیے عثمان رضا کو دیکھ رہا تھا۔ آصف کو لگا وہ بھی اب چیخے گا، چلائے گا، خود کو چھوڑنے کے لیے ان کے سامنے گر گرائے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھتا رہا۔ بہت بہادر ہو تم تو، وہ اسے دیکھتے استہزائیہ مسکرائے۔ میں اذلان ہوں، عباس خان کا بیٹا، تمہارے جیسے گیدڑوں سے ڈرتا نہیں ہوں میں۔ اس کی آواز وہ کتنی سرد تھی۔ آصف اب کی بار چونکا تھا۔ عباس خان، یہ نام تو اس کے لیے بہت مانوس تھا، جانا پہچانا۔ اچانک ہی اس کی آنکھوں کے سامنے منظر تبدیل ہوا۔ یہ کس کا نمبر ہے ڈیڈ؟ اس نے ایک دفعہ اپنے باپ سے پوچھا تھا، جنہوں نے اسے ایک کاغذ پر کوئی نمبر لکھ کر دیا تھا اور ساتھ ہی اسے یاد کرنے کی تنبیہ کی تھی۔ یہ تمہارے انکل عباس کا نمبر ہے آصف، اسے یاد کر لو۔ اگر کبھی تم کسی مصیبت میں ہو یا تمہیں مدد کی ضرورت ہو، مجھ سے پہلے اس نمبر پر کال کرنا۔ مجھے خود سے بھی زیادہ اس پر بھروسہ ہے۔ وہ چاہے دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، تمہاری مدد کو مجھ سے پہلے پہنچ جائے گا۔ انہوں نے ساتھ ہی اسے اپنے اور عباس خان کی کچھ تصویریں دکھائی تھیں، پھر اپنی اور ان کی دوستی کے قصے بھی سنائے۔ کامران طاہر کی باتیں اس وقت اسے سمجھ نہیں آئی تھیں، مگر آج وہ ضرور سمجھ گیا تھا۔ شاید انہیں بہت پہلے سے اندیشہ تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہوگا۔ عثمان رضا کے بلند کہکے کی آواز اسے حال میں واپس لے آئی۔ مان گیا تمہیں، آخر کو عباس کے بیٹے ہو، اتنی اکڑ تو بنتی ہے۔ وہ ہنسے۔ اذلان پہ رتی برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ آصف خاموشی سے ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ عثمان نے گہرا سانس لیا۔ جانتے ہو تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ اب کہ وہ سنجیدہ ہو گئی۔ اذلان خاموش رہا۔ عثمان رضا کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکا واقعی آسان نہیں تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے نہ جانے کیا ڈھونڈنے کی کوشش میں تھے۔ اذلان نے پلک تک نہیں جھپکائی۔ دونوں کے درمیان جیسے خاموش جنگ چل رہی تھی۔ آخر عثمان کو ہی ہار ماننا پڑی۔ وہ پلٹے اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے باہر چلے گئے۔ عثمان نے دروازہ بند ہوتے ہی مڑ کر اذلان کو دیکھا۔ تم اتنے سکون میں کیسے ہو؟ آصف نے آخرکار پوچھ ہی لیا۔ وہ لوگ تمہیں اغوا کر کے یہاں لے آئے ہیں، ہمارے یہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے، پھر بھی تم اس طرح سکون سے کیسے بیٹھ سکتے ہو؟ اذلان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ تم آصف کامران ہو، رائٹ؟ تمہیں کیسے؟ آصف کو حیرت ہوئی۔ ڈیڈ نے بتایا تھا، انہیں پرسوں ہی تمہارے اغوا ہونے کی خبر ملی تھی۔ ہم سب کل ہی لندن سے واپس آئے ہیں۔ وہ تمہاری مدد کے لیے یہاں آئے تھے اور دیکھو یہاں میں ہی کڈنیپ ہو گیا۔ اب کی بار وہ مسکرایا، بہت ہلکا سا۔ میں نے کامران انکل کے ساتھ تمہاری پکچر دیکھی تھی۔ اوہ، آصف نے سر ہلایا۔ ہم یہاں زیادہ دن تک نہیں رہیں گے ڈیڈ، بہت جلد ہمیں یہاں سے نکال لیں گے۔ اذلان نے اسے تسلی دی۔ آصف نے جواباً سر ہلایا، دل میں دعا کی کہ کاش ایسا ہی ہو۔ اذلان کو یہاں آئے آج 3 دن تھا۔ وہ ابھی تک بیسمنٹ میں بند تھے۔ عثمان رضا پہلے دن کے بعد سے یہاں نہیں آئے تھے۔ گارڈز انہیں یہیں پر کھانا دے کر واپس پلٹ جاتے تھے۔ اذلان اور آصف کی اس دوران اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ اذلان زیادہ بات نہیں کرتا تھا، مگر آصف اس کی بھی کمی پوری کر دیتا تھا۔ اس دن بھی وہ دونوں آپس میں باتوں میں مشغول تھے جب دروازہ کھلا اور ایک گارڈ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ وہ آگے آیا، ٹرے ان کے سامنے رکھی۔ وہ اس پر دھیان دیے بغیر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے اپنی باتوں میں مگن رہے۔ گارڈ ٹرے رکھنے کے بعد واپس نہیں گیا۔ اس نے محتاط نظروں سے بند دروازے کو دیکھا، پھر ان دونوں کو۔ اذلان، گارڈ نے پکارا تو وہ دونوں ہی چونک کر مڑے۔ مجھے عباس خان نے بھیجا ہے۔
वो मध्यम आवाज़ میں بولا۔ اذلان اور آصف کے ابرو تعجب سے اوپر کو اٹھے۔ پر میں تمہارا یقین کیوں کروں؟ اذلان نے آنکھیں سکیڑیں۔ گارڈ مسکرایا، پھر اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک قیمتی گھڑی نکالی۔ یہ عباس خان نے مجھے دی تھی۔ انہیں پتا تھا تم بغیر ثبوت کے میرا یقین نہیں کرو گے۔ اذلان نے فوراً اس کے ہاتھ سے گھڑی لے کر الٹ پلٹ کر دیکھی۔ وہ گھڑی عباس خان کی ہی تھی۔ اب میری بات دھیان سے سنو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ گارڈ نے ایک نظر بند دروازے پہ ڈالی۔ عباس خان نے تم دونوں کو یہاں سے بحفاظت نکالنے کی ذمہ داری مجھے دی ہے۔ عثمان رضا کی موجودگی میں ہم ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ وہ دونوں بہت غور سے اسے سن رہے تھے۔ عثمان 2 دن بعد کسی کام سے لندن جا رہا ہے۔ ہم جو بھی کریں گے اس کے بعد ہی کریں گے۔ تم دونوں بس پریشان مت ہونا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ سمجھ گئے؟ ان دونوں نے ایک ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ اس شام عثمان رضا ان کے سامنے کھڑے تھے۔ تم دونوں کے پاس ابھی بھی وقت ہے۔ ضد چھوڑ دو، جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو، ورنہ میرے پاس تم دونوں کو سیدھا کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ ان کی بات پر دوسری جانب خاموشی چھائی رہی۔ وہ جیسے اپنے لب سی چکے تھے۔ عثمان نے افسوس سے سر جھٹکا۔ وہ ان کے ساتھ بہت نرمی برت چکے تھے۔ انہیں اب جلد از جلد ان کا کچھ کرنا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتے موڑے۔ لندن سے واپس آ کر وہ سکون سے اس بارے میں کچھ کریں گے۔ انہوں نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ کسی احساس کے تحت رک کر مڑے۔ نظریں اذلان سے ٹکرائیں۔ اذلان کے لب ایک جانب سے اوپر کو اٹھے، جیسے اس کے دماغ میں کچھ چل رہا ہو۔ عثمان نے آنکھیں چھوٹی کیے لہجے بھر کو اسے دیکھا، پھر سر جھٹکتے باہر چلے گئے۔ تاریخ تھی 15 نومبر، دن تھا بدھ۔ آصف فرش پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ اذلان اپنی مخصوص جگہ پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں عباس خان کی گھڑی تھی، جسے وہ نہ جانے کب سے یوں ہی دیکھ رہا تھا۔ تبھی ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ سامنے وہی گارڈ کھڑا تھا جسے عباس خان نے بھیجا تھا۔ اٹھو، جلدی کرو، ہم ابھی یہاں سے نکل رہے ہیں۔ وہ دروازے کے پاس کھڑا اجرت میں بولا۔ آصف اور اذلان یکدم اپنی جگہ پر سیدھے ہوئے، ایک دوسرے کو دیکھا، جیسے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا ہو۔ جلدی کرو، گارڈ نے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں فوراً کھڑے ہو کر اس تک آئے۔ خاموشی سے میرے پیچھے چلتے رہو۔ وہ انہیں اپنے ساتھ لیے راہداری سے گزرنے لگا، ساتھ عقابی نظروں سے آس پاس کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ آصف کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کیا وہ واقعی یہاں سے نکلنے والا تھا؟ وہ انہیں لیے کئی راہداریوں سے گزرا۔ اسے یہاں کے سارے راستے ازبر تھے۔ یہاں پر کوئی گارڈ کیوں نہیں ہے؟ اذلان نے چلتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں پوچھا۔ گارڈ نے جواب نہیں دیا۔ ایک راہداری کے سرے تک پہنچ کر اس نے ایک بند دروازہ کھولا اور انہیں اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے، آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ وہ کوئی اسٹور روم تھا، جس میں ایک جانب دیوار کے ساتھ 5 گارڈز بے ہوش پڑے تھے۔ عثمان کو اچانک بزنس کے کسی سلسلے میں لندن جانا پڑا ہے۔ گارڈ دروازہ بند کرتے ان کے پاس آیا۔ ان سب کو میں نے بے ہوش کیا ہے۔ اس سے پہلے عثمان کے آدمی ہم تک پہنچے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ آگے بڑھا۔ کمرے کے دوسری جانب ایک اور دروازہ تھا، جو گھر کے پچھلے حصے میں کھلتا تھا۔ وہ تینوں ایک ساتھ باہر نکل آئے۔ وہاں ہر سو اندھیرا پھیلا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے، خود کو عثمان کے گارڈز کی نظروں سے بچاتے آگے بڑھے اور ایک دیوار کے سامنے آ کر رکے۔ وہاں بھی ایک دروازہ تھا، جسے بڑا سا تالا لگا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ آصف زیر لب بڑبڑایا، چہرے پر پریشانی در آئی۔ فکر مت کرو، اس کا بندوبست ہے میرے پاس۔ گارڈ نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک چابی نکالی۔ آصف اور اذلان کی اٹکی سانس بحال ہوئی۔ گارڈ ابھی تالا کھول ہی رہا تھا جب انہیں اپنے پیچھے کسی کی چلانے کی آواز سنائی دی۔ وہ تینوں چونک کر مڑے تو سامنے سے 2 گارڈز تیزی سے بھاگتے ان کی جانب آ رہے تھے۔ اوہ شٹ! ان سب کی آنکھیں پھیلیں۔ گارڈ نے تیزی سے ہاتھوں کو حرکت دیتے تالا کھولا۔ جلدی چلو۔ دروازہ کھول کر ان دونوں کو دیکھا۔ آصف اور اذلان تیزی سے باہر نکلے۔ گارڈ نے گن نکالی اور سامنے سے آتے دونوں گارڈز کو شوٹ کر دیا۔ فضا میں یکدم گولیوں کا شور بلند ہوا۔ ایک گارڈ کو گولی سیدھا سر میں لگی تھی، جبکہ دوسرے کو ٹانگ پہ۔ وہ وہیں ڈھیر ہو گئے۔ اذلان اور آصف کی آنکھیں خوف سے پھیلیں۔ یہ تم نے؟ اس سے پہلے آصف کچھ کہتا، گارڈ ان دونوں کو بازوں سے تھامے آگے کو بھاگنے لگا۔ وہ تینوں اس سنسان سڑک پر آگے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ابھی وہ عثمان رضا کے بنگلے سے کچھ دور نہیں پہنچے تھے۔ آصف اور اذلان کا سانس پوری طرح پھول چکا تھا۔ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا تھا کہ گارڈ کو پہلے عباس خان کو کال کر کے انہیں اطلاع کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔
اس نے بھی فون نکالا اور انہیں کال ملا کر اطلاع دی۔ عباس خان نے انہیں کسی محفوظ ٹھکانے پر چھپ کر ان کا انتظار کرنے کو کہا تھا، مگر وہاں دور دور تک ایسی کوئی جگہ ملنے کا امکان نہیں تھا۔ رات کے اس پہر وہاں ان تینوں کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ اسی طرح بھاگ رہے تھے جب آصف یکدم رک گیا۔ میں اور نہیں چل سکتا۔ وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے بری طرح ہانپنے لگا، جیسے اب مزید سکت باقی نہ رہی ہو۔ ہم یہاں رک نہیں سکتے آصف۔ اذلان نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس کی حالت بھی آصف سے مختلف نہیں تھی، مگر وہ جانتا تھا ان کا زیادہ دیر یہاں ٹھہرنا محفوظ نہیں ہوگا۔ عثمان کے آدمی کسی پل بھی یہاں پہنچ سکتے ہیں، ہمیں جلدی۔ گارڈ ابھی آگے بولتا، مگر اگلے ہی لمحے دور سے ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس دکھائی دیں۔ روشنی سیدھا ان کے چہروں پر پڑی۔ شٹ، یہ گاڑی عثمان کی ہے، گارڈ بڑبڑایا اور انہیں لیے مخالف سمت میں دوڑنے لگا، مگر وہ گاڑی کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ابھی زیادہ دور نہیں پہنچے تھے جب عثمان کی گاڑی ان کے سامنے سے گزر کر سامنے آ رکی۔ آصف کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اذلان نے تھوک نکلی۔ گارڈ الٹے قدموں پیچھے کو مڑا اور ان دونوں کو بھی بھاگنے کو کہا۔ وہ مڑے، اگلے ہی لمحے گاڑی کا دروازہ کھلا اور عثمان رضا باہر نکلے۔ انہوں نے آصف اور اذلان کے ساتھ بھاگتے گارڈ کی ٹانگ پہ گولی مار دی۔ وہ اوندھے منہ زمین پر جا گرا۔ اذلان اور آصف یکدم چیخے تھے، اذلان بھاگو یہاں سے! گارڈ چلایا، چہرے پہ تکلیف کے آثار تھے۔ اذلان کی نظریں گارڈ کے زخمی ٹانگ سے ہوتے ہوئے سامنے تک گئیں جہاں عثمان رضا کھڑے تھے۔ پکڑ لو ان دونوں کو، عثمان نے ان دونوں گارڈز کو حکم دیا جو اس وقت ان کے ساتھ تھے۔ وہ ایئرپورٹ کے رستے پر تھے جب ان کے ایک آدمی نے فون کر کے اذلان اور آصف کے گھر سے بھاگنے کی اطلاع دی تھی۔ انہوں نے وہیں سے واپسی کی راہ لے لی تھی۔ گارڈ جیسے ہی ان کی جانب بڑھے، ان دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ نیچے پڑا گارڈ چلا چلا کر انہیں وہاں سے بھاگنے کا کہہ رہا تھا۔ اس نے اپنی گن نکال کر عثمان رضا پہ تانی، مگر اس سے پہلے عثمان رضا نے نشانہ باندھا اور اس کے سر کے بیچوں بیچ گولی چلا دی۔ خون کا ایک فوارہ اس کے سر سے نکلا۔ گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ عین اذلان کے پاؤں کے پاس اس کا بے جان وجود ایک جانب کو لڑک گیا۔ آصف کے گلے سے چیخ برآمد ہوئی۔ اذلان آنکھیں پھیلائے اس کے بے جان وجود کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ہوتی ہے زندگی، بس ایک پل، ایک لمحہ اور سب ختم۔ بھاگو اذلان! آصف نے اس کا بازو پکڑ کر ہلایا۔ اذلان چونکا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ عثمان کے گارڈ ان تک پہنچ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتے، گارڈ نے ان دونوں کو پکڑ لیا، ان کے بازو کمر پہ باندھ کر انہیں اپنے مضبوط شکنجے میں پھنسا لیا۔ چھوڑو مجھے! اذلان نے خود کو چھڑوانا چاہا، مگر گارڈ کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس نے آصف کو دیکھا، وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ اس نے آنکھیں موند رکھی تھیں، جیسے وہ امید ہار گیا ہو، جیسے وہ جانتا ہو اب مزید نہیں بھاگ سکتے، وہ ہار گیا تھا۔ آصف! اذلان نے پکارا۔ آصف نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اذلان کے چہرے پر پریشانی تھی۔ تم دونوں نے کیا سوچا تھا؟ مجھ سے بچ کر نکلنا اتنا آسان ہے؟ عثمان مسکراتے ہوئے ان کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اذلان نے آگ برساتی نظروں سے انہیں دیکھا۔ آصف کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ بہت نرمی برت لی میں نے تم دونوں کے ساتھ۔ وہ ان کے سامنے آ کر رکے۔ اب میں تم دونوں کو بتاؤں گا آخر میں ہو کون۔ گاڑی میں ڈالو انہیں۔ وہ گارڈز کو حکم صادر کرتے مڑے اور اگلے ہی لمحے کچھ ایسا ہوا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ سڑک پر اچانک 6 سیاہ گاڑیاں ان کی جانب تیز رفتار سے بڑھتی دکھائی دیں۔ پلک جھپکنے کی دیر تھی اور وہ گاڑیاں انہیں اپنے گھیراؤ میں لے چکی تھیں۔ 2 گاڑیاں سامنے، 2 پیچھے، ایک دائیں اور دوسری بائیں جانب۔ وہ مکمل طور پر گھر چکے تھے۔ گاڑیوں کے دروازے کھلے اور ان میں سے اسلحے سے لبریز باوردی گارڈز باہر نکلے اور اپنے ہتھیار ان پر تان لیے۔ اذلان اور آصف پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ عثمان نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتے تھے یہ کون تھا۔ اسی پل سامنے کھڑی گاڑیوں میں سے ایک کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی باہر نکلا۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، بھوری آنکھیں، رعبدار شخصیت۔ اذلان نے انہیں دیکھتے گہری سانس خارج کی۔ آصف حیران سا انہیں دیکھتا گیا۔ وہ عباس خان تھے، اس کے باپ کے بچپن کے دوست۔ عثمان کے گارڈز ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، جیسے سمجھ نہ پا رہے ہوں اب کیا کریں۔ واہ واہ عباس خان! دوست ہو تو تمہارے جیسا، باپ کو نہیں بچا سکے تو بیٹے کو بچانے آگے۔ عثمان نے تمسخرانہ انداز میں کہتے تالی بجائی۔ میں یہاں تمہاری بکواس سننے نہیں آیا عثمان، بہتر ہوگا ان دونوں کو یہاں سے جانے دو۔ عباس خان نے کہتے ہوئے ایک نظر آصف اور اذلان پہ ڈالی جنہیں گارڈز نے پکڑ رکھا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم انہیں یہاں سے لے جا سکتے ہو؟ عثمان نے ابرو جھکائے۔ عباس مسکرائے۔
مجھے صرف لگتا نہیں ہے، مجھے پورا یقین ہے۔ وہ 2 قدم آگے آئے۔ عثمان کی نظر ان کے ہاتھ پر پڑی جس میں انہوں نے ایک پسٹل تھام رکھی تھی۔ تم دونوں، عباس نے آصف اور اذلان کے پیچھے کھڑے گارڈز کو مخاطب کیا، اگر اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو تو ان دونوں کو چھوڑ دو۔ گارڈ نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر عثمان کو جو آنکھوں میں نفرت لیے عباس کو دیکھ رہے تھے۔ تمہارے پاس اب بھی موقع ہے، یہ سب چھوڑ کر بھاگ جاؤ، ورنہ میں تمہیں رستے سے ہٹانے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ ان کی بات پر گارڈز نے آس پاس دیکھا جیسے کچھ سوچ رہے ہوں۔ وہ لہجے بھر کو ہچکچائے، پھر ان دونوں کو چھوڑتے پیچھے ہٹے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ عثمان کا چہرہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا عباس، وہ غصے سے دھاڑے۔ اپنی گن عباس خان پر تانی، مگر اس سے پہلے وہ ٹرگر دباتے فضا میں ایک ساتھ 3 گولیوں کا شور بلند ہوا۔ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ کسی کو پلک تک جھپکنے کا موقع نہیں ملا۔ عثمان پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے جسم کو دیکھ رہے تھے جہاں گولیاں ان کا سینہ چیرتے گزری تھیں۔ اگلے ہی لمحے وہ اوندھے منہ زمین پر گر گئے۔ پھر ہر جگہ سکوت چھا گیا، گہرا سکوت۔ موجودہ دن وہ سب ختیجہ کے کمرے میں موجود تھے۔ آصف بیڈ پر ختیجہ کے سرہانے ان کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ عباس صاحب اور فضیلہ بیگم ادھر ہی صوفے پر بیٹھے تھے۔ اذلان دونوں بازو سینے پر لپیٹے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ان سب کو مہرین نے کال کر کے یہاں بلایا تھا اور یہاں آنے پر انہیں ساری صورتحال سے آگاہی ملی تھی۔ آپ اب کسی بات کا سٹریس مت لیجیے گا، ڈاکٹر نے سختی سے تاکید کی ہے۔ آصف نے ختیجہ کا ہاتھ سہلاتے نرمی سے کہا، تم میری فکر مت کرو میری جان، میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ مسکرائیں، آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ انہیں آصف پہنچ رہا تھا۔ بھابھی، ہم نے تو آپ کو ڈھونڈنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، پھر ایک دن پتہ چلا کامران کی بیوی اور بیٹی کسی بس حادثے میں ماری گئی تھیں۔ عباس صاحب کی بات پر آصف کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اسے وہ دن آج بھی یاد تھا۔ اس دن اسے لگا تھا جیسے اس کی دنیا ختم ہو گئی تھی۔ زویا ہاتھ میں ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ مہرین بھی اس کے ساتھ تھی۔ اذلان کی نظروں سے نے خود بخود اس کے چہرے کا رخ کیا۔ اس نے ٹرے سامنے ٹیبل پر رکھی اور سب کو چائے سرو کرنے لگی۔ آنکھیں بہت دیر تک رونے کے باعث سرخ ہو گئی تھیں، البتہ اب ان میں آنسو نہیں تھے۔ میں کیا کر سکتی تھی بھائی صاحب، اپنی طرف سے میں نے آصف کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی۔ میں نے بیٹے کو کھو دیا مگر اپنی بیٹی کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ مجھے ڈر تھا وہ لوگ زویا کو بھی مجھ سے چھین لیں گے، اسی لیے میں وہ شہر چھوڑ کر یہاں آ گئی۔ میں اپنی بیٹی کو تحفظ دینا چاہتی تھی۔ آصف نے ان کے کندھوں پر بازو پھیلایا۔ آپ کو پتہ ہے ختیجہ، میں کئی بار زویا سے مل چکی ہوں، پر میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ آپ کی بیٹی ہے۔ فضیلہ بیگم نے زویا کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے کہا۔ اذلان کے فون پر رنگ ہوئی تو وہ فون سننے باہر چلا گیا۔ اور نہیں تو کیا موم، زویا نے تو مجھے کبھی اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ مہرین نے مصنوعی خفگی ظاہر کی۔ زویا نے بس مسکرا کر سر جھٹک دیا۔ میں بھی آتی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ سب سے کہتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس نے دروازہ بند کیا، کچن کی جانب جانے لگی، مگر نہ جانے کیا سوچی کہ مڑ کر ایک نظر کمرے کے بند دروازے کو دیکھا اور اسی اثنا میں سامنے سے آتے اذلان سے ٹکرا گئی، اور یہ تو شاید ان دونوں کے لیے کوئی روایت ہی بن گئی تھی۔ اوہ سوری، میں نے… وہ فوراً 2 قدم پیچھے ہٹا۔ دیکھا نہیں۔ اذلان نے اس کی بات مکمل کی۔ وہ پہلے کئی دفعہ اس کا یہ جملہ سن چکا تھا۔ زویا نے ایک اچھلتی نگاہ اس پر ڈالی۔ ایسے مت دیکھو، مجھے پتا تھا تم یہی کہنے والی ہو۔ اطمینان سے کندھے اچکاتے بولا، تو اب تم دوسروں کا دماغ بھی پڑھنے لگے ہو؟ زویا نے ابرو اچکایا۔ نہیں، ابھی تک تو صرف تمہارے دماغ تک رسائی حاصل کی ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ زویا کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اذلان کا بات کرنے کا یہ انداز نیا تھا۔ تمہاری چوٹ کیسی اب؟ چوٹ؟ تمہارے گھٹنے پر چوٹ لگی تھی نا زویا، اس نے یاد کروایا۔ اچھا وہ تو بہتر ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ گڈ۔ اذلان نے سر ہلایا۔ نظریں زویا کے زرد پڑتے چہرے پر تھیں۔ اس کی آنکھوں نے ہمیشہ کی طرح آج بھی اذلان کو اپنے سحر میں جکڑا تھا۔ میں تم سے… زویا نے بات مکمل ہونے سے پہلے کمرے کا دروازہ کھولا۔ دونوں ایک ساتھ کمرے کی جانب مڑے جہاں سے مہرین، عباس صاحب اور فضیلہ بیگم کے ہمراہ کمرے سے باہر نکل رہی تھیں۔ چلیں اذلان؟ عباس صاحب نے اسے دیکھتے پوچھا۔ جی ڈیڈ۔ اوکے زویا بیٹا، اپنا خیال رکھنا، اب تو ملاقات ہوتی رہے گی۔ فضیلہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں زویا، اور یقین جانو اس سے بھی زیادہ خوشی مجھے آصف بھائی کے لیے ہے۔ وہ سب کو باہر تک چھوڑنے آئی تو مہرین نے مسکراتے ہوئے اسے گلے لگایا۔ میں بھی بہت خوش ہوں مہرو۔ وہ اس سے علیحدہ ہوئی، پھر ایک نظر اذلان پہ ڈالی جو گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا، مگر نظریں وہ ہمیشہ کی طرح زویا پر تھیں۔ زویا نے سر کو ہلکا سا خم دیا تو وہ بھی جواباً ہلکا سا مسکرا دی۔